بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ غیر مسلم مورخوں نے، جن میں بٹلر خاص طور پر قابل ذکر ہے، اور تمام مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ مجاہدین باہر تو آ گئے لیکن 4 مجاہدین اندر ہی رہے۔ ان میں سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سالار مسلمہ بن مخلد بھی تھے، اور دوسرے 2 مجاہدین تھے۔ یہ چاروں ایسی دیوانگی کے عالم میں لڑ رہے تھے کہ کوئی بھی رومی ان کے قریب آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اتفاق دیکھیے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی رومی نہیں پہچانتا تھا۔ کسی رومی جرنیل کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان 4 مجاہدین میں ایک سپہ سالار ہے اور ایک اور سالار بھی ہے۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو وہ جانیں لڑوا کر ان دونوں سالاروں کو زندہ پکڑ لیتے اور پھر صلح کی اپنی شرائط مسلط کرتے۔ اسقف اعظم قیرس نے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروانے کے لیے خزانہ لٹا دیا تھا۔ اگر عمرو بن عاص اس کے ہاتھوں چڑھ جاتے یا اسے معلوم ہوتا کہ ان 4 میں یہ شخص عمرو بن عاص ہیں تو وہ انہیں فوراً قتل کروا دیتا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ سپہ سالار ختم ہو جائے تو اس قلیل سے لشکر سے مصر چند دنوں میں واپس لیا جا سکتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ روم کے حکمران حلقوں میں عمرو بن عاص ایک دہشت کا نام بن گیا تھا۔ یہ بھی اللہ کی مدد تھی کہ عمرو بن عاص کو وہاں کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ یہ چاروں لڑتے رہے اور رومی انہیں عام سے قسم کی یا سپاہیوں کی حیثیت کے مجاہد سمجھتے رہے۔ رومیوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ قلعہ محفوظ ہے اور مسلمانوں کو باہر دھکیل دیا گیا، اور دیواروں سے تیر انداز انہیں اور دور ہٹا چکے تھے، تو رومی ہنسی مذاق کے موڈ میں آ گئے۔ اتنی بڑی فوج کے لیے 4 آدمیوں کو پکڑنا یا تلواروں اور برچھیوں سے مار ڈالنا کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں۔ چاروں اس طرح لڑ رہے تھے کہ انہوں نے پیٹھیں جوڑی ہوئی تھیں، اور رومی فوجی انہیں گھیرے میں لیے ہوئے آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹ آتے تھے۔ کسی طرف سے بھی ان پر کوئی وار کارگر نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب جانتے تھے کہ ان 4 کو آخر مرنا ہے۔ اگر تلواروں اور برچھیوں سے یہ گھائل نہیں ہوتے تو ذرا دور سے ان پر ہر طرف سے تیر چلائے جائیں گے اور یہ ڈھیر ہو جائیں گے۔ لیکن ایک جرنیل کو کوئی اور ہی خیال آ گیا۔ اس جرنیل نے اپنے ان آدمیوں کو پیچھے ہٹ آنے کا حکم دیا جو ان 4 کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب صورت یہ تھی کہ یہ 4 اکٹھے کھڑے تھے اور ذرا دور ہٹ کر فوجی اور شہری دائرے میں یوں کھڑے تھے جیسے تماشائی دنگل دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ٹھہر جاؤ۔ یہ جرنیل ان مسلمانوں کے قریب آیا اور بولا، تمہارے لشکر نے ہمارے کچھ آدمی قید کر لیے ہیں، ہم تمہیں دیوار پر لے چلتے ہیں۔ وہاں سے اپنے سپہ سالار سے کہو کہ وہ ہمارے آدمیوں کو چھوڑ دے اور ہم تم 4 کو عزت سے رخصت کر دیں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ اس طرح چھپا لیا تھا کہ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ انہیں کسی نے پہچانا نہیں۔ انہوں نے جرنیل کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم کسی شرط پر ہتھیار نہیں ڈالا کرتے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہم جانیں دے دیتے ہیں اور اللہ کے حضور سرخرو ہو جاتے ہیں۔ اگر تم اسے بہادری سمجھتے ہو کہ پوری فوج 4 آدمیوں کو قتل کرنے کی کوشش میں لگا دی جائے تو ہم اصل بہادری دکھائیں گے، تمہاری پوری فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے جانے دیں گے۔ یہ جرنیل رومی تھا اور رومی بلا شک و شبہ جنگجو قوم تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات نے اس کے دل پر بڑا ہی گہرا اثر کیا۔ اس نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ یہ کوئی بہادری نہیں کہ 4 آدمیوں کو پکڑنے یا مارنے کے لیے اس نے پوری فوج کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ پھر میری ایک شرط مان لو، جرنیل نے کہا۔ میں ایک آدمی باہر نکالتا ہوں اور تم میں سے کوئی آدمی اس کا مقابلہ کرو۔ اگر میرے آدمی نے تمہارے آدمی کو مار دیا تو پھر ہم باقی تینوں کے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں گے، اور اگر تمہارے آدمی نے میرے آدمی کو مار ڈالا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں قلعے سے نکال دوں گا، تم آزاد ہوگے۔ 4 نے یہ شرط مان لی اور کہا کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ قوی ہیکل، شہ سوار اور مانا ہوا بہادر ہے اسے سامنے لاؤ۔ جرنیل گیا
اور مقابلے کے لیے کسی کو منتخب کرنے لگا۔ ادھر مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مخلد نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اس رومی کا مقابلہ کریں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب مختصر سا مکالمہ ہوا، وہ تاریخ کے دامن میں لفظ بلفظ آج تک موجود ہے۔ وہ یوں ہے: سوچ لو مسلمہ، عمرو بن عاص نے کہا، تم پہلے بھی شرمسار کرا چکے ہو۔ ایک رومی نے تمہیں گھوڑے سے گرا دیا تھا، ایک مجاہد نے تمہیں بچا لیا، اب پھر تم مقابلے کے لیے اترنا چاہتے ہو۔ میرے محترم سپہ سالار، مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنی اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ میں مارا گیا تو مجھے بخش دینا، لیکن مجھے اس موقع سے محروم نہ کریں۔ دراصل عمرو بن عاص خود رومی کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن مسلمہ بن مخلد نے ایسے انداز سے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ عمرو بن عاص خاموش ہو گئے اور انہیں لڑنے کی اجازت دے دی۔ ادھر سے جو رومی مقابلے کے لیے نکلا وہ خود تو قوی ہیکل تھا ہی، لیکن اس کا جنگی گھوڑا اتنا زبردست تھا جیسے اس کے قابو میں ہی نہ آ رہا تھا۔ وہ جب چلتا اور دوڑتا تھا تو زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں برچھی تھی، لیکن مسلمہ بن مخلد کے پاس تلوار تھی۔ برچھی اور تلوار کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا نام لے کر اس کے مقابلے کو نکل گئے۔ دونوں گھوڑے کچھ دور چلے گئے، رکے اور پیچھے کو مڑے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف گھوڑے دوڑا دیے۔ رومی نے برچھی آگے کر رکھی تھی، مسلمہ نے تلوار تانی ہوئی تھی، لیکن بیشتر اس کے کہ تلوار برچھی والے کے جسم تک پہنچ سکتی۔ برچھی تلوار والے کے جسم میں داخل ہو چکی ہوتی، وہاں تو کوئی کارآمد پینترا ہی کام آ سکتا تھا یا اللہ کا خاص کرم مطلوب تھا۔ گھوڑے ایک دوسرے کے قریب آئے تو مسلمہ یکلخت بائیں کو یوں جھک گئے جیسے گھوڑے سے گرنے لگے ہوں۔ اس سے یہ ہوا کہ رومی کی برچھی، جس کا نشانہ مسلمہ کا سینہ یا پیٹ ہو سکتا تھا، ان کے جسم کے اوپر سے گزر گئی۔ مسلمہ نے فوراً گھوڑے کی باگیں کھینچی اور اسے وہیں روک لیا، وہیں سے پیچھے کو مڑے۔ رومی ابھی گھوڑے کو روک رہا تھا، اسے بھی پیچھے کو مڑنا تھا، لیکن مسلمہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا بے حد تیز ہو گیا۔ پیشتر اس کے کہ رومی اپنا گھوڑا پوری طرح موڑ چکتا اور دوڑاتا مسلمہ اس تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے مسلمہ کو دیکھ لیا۔ انہیں مارنے کے لیے برچھی اوپر اٹھائی ہی تھی، لیکن مسلمہ کی تلوار برچھی کی طرح اٹھے ہوئے بازو کے نیچے رومی کے بغل میں اتنی زور سے اتری کہ سینے کے اندر چلی گئی۔ رومی کا وہ بازو نیچے ہوا اور ہاتھ سے برچھی چھوٹ کر زمین پر جا پڑی۔ مسلمہ ذرا آگے جا کر گھوڑے کو پھر اسی تیزی سے موڑ لائے۔ رومی ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ مسلمہ کی تلوار برچھی ہی کی طرح اس کی پیٹھ میں اتر گئی۔ مسلمہ نے اب کے گھوڑا ذرا چکر میں لے جا کر موڑا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے رومی کو مار لیا ہے۔ رومی کی حالت اب یہ تھی کہ وہ دائیں طرف کو جھک گیا تھا اور جس بازو کی طرف تلوار سینے میں اتری تھی وہ بازو بے جان سا ہو کر نیچے لٹک رہا تھا۔ مسلمہ نے سامنے سے آ کر اس بازو والے کندھے پر اتنی زور سے تلوار کا وار کیا کہ بازو آدھے سے زیادہ کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا، لیکن کندھے کے ساتھ لٹکتا رہا۔ مسلمہ نے فاتحانہ انداز سے گھوڑا تماشائیوں کے قریب لے جا کر چکر میں موڑا اور چکر پورا کیا۔ رومی گھوڑے سے گر پڑا تھا اور اس کا ایک پاؤں رکاب میں آگے چلے جانے کی وجہ سے رکاب میں پھنسا رہا اور گھوڑا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسے گھسیٹتا رہا۔ مسلمہ نے دیکھ لیا، انہوں نے پیچھے سے آ کر رومی کے گھوڑے کی پیٹھ پر تلوار زور سے چبھوئی تو گھوڑا بدک کر دوڑنے لگا اور مرتے ہوئے رومی کو گھسیٹتا پھرا۔ مسلمہ بن مخلد نے مقابلہ جیت لیا تھا۔ یہ خاص طور پر پیش نظر رکھنے والی بات ہے کہ یہ گھوڑا مسلمہ کا اپنا نہیں تھا، وہ تو پیادہ قلعے میں داخل ہوئے تھے۔ رومی جرنیل نے انہیں کہا کہ وہ اپنے لیے گھوڑا خود منتخب کر لیں، جو انہوں نے کر لیا تھا۔ وہ اس گھوڑے کے لیے اور گھوڑا ان کے لیے اجنبی تھا۔ گھوڑا اپنا ہو تو اپنے سوار کے اشارے بھی سمجھتا تھا، لیکن مسلمہ نے اس اجنبی گھوڑے کو بھی ایسا قابو میں رکھا تھا
کہ ان کے اشاروں پر چلتا رہا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی میدان میں آئے۔ ادھر سے مقابلہ کرانے والا جرنیل آیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توقع نہیں تھی کہ رومی جرنیل اپنا وعدہ پورا کر لے گا۔ اس نے اپنے لوگوں کو اور فوج کو تماشا دکھانا تھا جو وہ دکھا چکا تھا۔ اے روم کے جرنیل، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم ایک جنگجو قوم کے جرنیل ہو اور جنگجو قوم وعدہ خلافی نہیں کیا کرتی۔ کیا تمہارے وعدے کے مطابق ہم آزاد ہیں؟ ہاں، جرنیل نے کہا، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں تمہاری بہادری کا قائل ہو گیا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ مسلمہ بن مخلد گھوڑے سے اتر آئے تھے۔ چاروں چل پڑے۔ رومی جرنیل نے انہیں روک کر مسلمہ سے کہا کہ یہ گھوڑا اپنے ساتھ لیتے جاؤ، اسے انعام سمجھنا۔ نہیں روم کے جرنیل، مسلمہ نے کہا، ہم یوں کسی سے انعام وصول نہیں کیا کرتے۔ ہم لڑتے ہیں اور دشمن کے گھوڑے اور مال غنیمت خود ہی لے لیا کرتے ہیں۔ میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم نے میری قدر کی۔ تماشائیوں نے ان چاروں کو جانے کا راستہ دے دیا۔ چاروں باہر نکلے تو کچھ دور جا کر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور بے اختیار مسلمہ بن مخلد کو گلے لگا لیا۔ مسلمہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم وہ مقابلہ ہارے تھے تو میں نے تم پر طنز کی تھی۔ آج تم نے میری وہ ناراضگی دھو ڈالی ہے۔ مجھے ایسے کلمے نہیں کہنے چاہیے تھیں۔ میں نے زندگی میں 3 غلطیاں کی ہیں۔ 2 زمانہ جاہلیت میں، جب میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور تیسری غلطی یہ کہ تم جیسے بہادر پر طنز کی تھی۔ خدا کی قسم، اب ایسی چوتھی غلطی نہیں کروں گا۔ قلعے سے کچھ دور مجاہدین کا لشکر بے تاب تھا اور اس بے تابی میں پریشانی کا عنصر زیادہ تھا۔ لشکر کی قیادت ایک اور سالار نے سنبھال لی تھی، لیکن ان کے سامنے سب سے بڑا اور پیچیدہ مسئلہ یہ تھا کہ قلعے پر ایک بار پھر یلغار کی جائے یا انتظار کیا جائے۔ سارے لشکر کو توقع یہی تھی کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمہ بن مخلد اور دونوں مجاہدین پکڑے گئے اور قتل بھی کیے جا چکے ہوں گے۔ انہوں نے جب ان چاروں کو قلعے سے آتے دیکھا تو سب حیرت زدہ ہو کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگے، جیسے انہیں کوئی نظری دھوکہ ہو رہا ہو۔ چاروں لشکر کے قریب آئے تو لشکر سے بے ساختہ تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ اسلام کے پاسبانوں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی بلند اور جوشیلی آواز میں لشکر سے کہا، سکندریہ ہمارا ہے۔ 2-4 روز پہلے اللہ نے مجھے قاتلوں سے بچایا، اور اب ہم قلعے کے اندر پھنس گئے تو بھی اللہ نے ہمیں زندہ و سلامت باہر نکال دیا ہے۔ یہ اللہ کے اشارے ہیں۔ مجھے اللہ نے سکندریہ کی فتح کا فرض سونپ کر زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس کے فوراً بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں کو اپنے خیمے میں لے جا کر سکندریہ پر ایک اور یلغار کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب مزید انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اس خون ریز معرکے میں جو لڑا جا چکا تھا، مجاہدین نے چند ایک رومیوں کو پکڑ لیا اور ساتھ لے آئے تھے۔ جنگی قیدیوں سے عموماً ان کی فوج کے متعلق معلومات لی جاتی تھی۔ ان سے بھی پوچھا جانے لگا کہ سکندریہ کے اندر کی کیفیت کیا ہے اور بزنطیہ کی کیا خبر ہے وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ ان جنگی قیدیوں میں ایک ذرا اونچے عہدے کا فوجی ہے جس کا تعلق شاہی خاندان کے ساتھ ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اس رومی عہدیدار نے پہلی خبر یہ سنائی کہ بزنطیہ میں مرتینہ قتل کر دی گئی ہے، اور وہاں شاہی محل کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہاں سے کمک آئے گی۔ اس رومی نے سکندریہ کے اندر کی بھی کچھ باتیں بتا دی جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سود مند ہو سکتی تھیں۔ انہیں سب سے زیادہ اطمینان تو یہ سن کر ہوا کہ بزنطیہ کے شاہی محل کی صورتحال آپس کے خون خرابے تک پہنچ گئی ہے، اور وہاں سے سکندریہ والوں کو کوئی مدد اور کمک نہیں ملے گی۔ اللہ فتح انہیں عطا کرتا ہے جن کا کردار اور ایمان پختہ، اور جن کے ارادے اور جن کی نیتیں صاف اور نیک ہوں، اور ان کے سامنے کوئی ایسا مقصد ہو جو اللہ کو عزیز ہو۔ فتوحات فوجوں کی افراد سے اور اسلحہ کے انباروں سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔
فتح کالے جادو سے بھی نہیں ملا کرتی، اور اپنے حریف کو فریب کاری سے قتل کروانے سے بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بزنطیہ میں مرتینہ کالا جادو چلا رہی تھی۔ اس نے ایک جادوگرنی سے کہا تھا کہ وہ ایسا جادو چلائے کہ اس کا بیٹا ہرقلیوناس تخت نشین ہو جائے اور مصر سے عربی مسلمان نیست و نابود ہو جائیں، اور مصر اسے سالم کا سالم مل جائے۔ اب خبر ملی کہ مرتینہ قتل کر دی گئی ہے۔ جادوگرنی نے مرتینہ سے ایک نوزائیدہ بچہ مانگا تھا اور اس نے کہا تھا کہ بچے کی عمر 1 مہینے سے زیادہ نہ ہو۔ مرتینہ کی بڑی ہی پیاری ملازمہ ربیکہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ کچھ دنوں کا ہی تھا کہ لاپتہ ہو گیا۔ ربیکہ کا دل ایک بچے کی خواہش میں ایسا بے چین اور بے قرار رہتا تھا کہ اس نے شادی کا انتظار نہ کیا، نہ شادی کی ضرورت محسوس کی، اور ہرقلیوناس کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے بچہ پیدا کر لیا، مگر بچہ لاپتہ ہو گیا۔ ربیکہ چیختی چلاتی مرتینہ کے پاس گئی اور کہا کہ اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ مرتینہ نے اسی وقت تمام ملازموں سے کہا کہ بچے کو فوراً ڈھونڈا جائے۔ رات کا وقت تھا۔ مرتینہ نے کسی ملازم کو سونے نہ دیا۔ ملازم بچہ کہاں ڈھونڈتے؟ حکم کی تعمیل میں وہ ویسے ہی ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے رہے۔ صبح طلوع ہوئی ہی تھی کہ ربیکہ جادوگرنی کے پاس جا پہنچی۔ یہ ربیکہ ہی تھی جس نے جادوگرنی کو مرتینہ کو متعارف کروایا اور اسے یقین دلایا تھا کہ جادوگرنی کا جادو معجزے کر کے دکھا سکتا ہے۔ ربیکہ دوڑی دوڑی جادوگرنی کے پاس پہنچی اور روتے چیختے اسے کہا کہ اسے جو بچہ اس کے جادو کے اثر سے ملا تھا وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ جادوگرنی نے اپنا شیشے کا گولا سامنے رکھ کر الٹی سیدھی حرکتیں کی اور گولے میں جھانکا، پھر بولی کہ بچہ مل جائے گا، لیکن کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا، بچہ زندہ ہے۔ جادوگرنی نے صرف یہ سچ بولا تھا کہ بچہ زندہ ہے۔ بچہ کہیں دور نہیں تھا، جادوگرنی کے ساتھ والے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ جادوگرنی نے اس بچے پر اپنا عمل شروع کر دیا تھا، اور 1-2 دنوں ہی بعد اس نے بچے کا دل نکالنا اور دل پر کچھ عمل کر کے اپنی ناگن کو کھلا دینا تھا۔ جادوگرنی نے ربیکہ کو ایسی تسلیاں دی کہ وہ مطمئن ہو کر چلی گئی۔ 2-3 دنوں بعد آدھی رات کے وقت بچہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ جادوگرنی نے اسے ہاتھوں میں اٹھایا اور لکڑی کی ایک میز پر لٹا دیا۔ بچہ سویا رہا۔ بچے کو تو ابھی دنیا کی کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ اس کی عمر ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو ایک کلی تھی جس کی ابھی ایک پتی بھی نہیں کھلی تھی۔ جادوگرنی نے اپنا وہ ڈنڈا اٹھایا جس پر رنگ برنگے کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ اس کے ایک سرے پر پرندوں کے رنگا رنگ پر اڑسے ہوئے تھے اور دوسرے سرے پر چھوٹی سی ایک گھنٹی بندی تھی۔ جادوگرنی یہ ڈنڈا بچے کے جسم سے ذرا اوپر کر کے ہوا میں آہستہ آہستہ پھیرتی رہی، اور پھر جادوگرنی کا جسم تھر تھرانے لگا۔ لگتا تھا جیسے اس کا جسم اس کے دماغ کے قابو سے نکل گیا ہو۔ کچھ دیر وہ ایسی ہی حرکتیں کرتی رہی اور پھر قریب پڑی ہوئی ایک نوکیدار چھری اٹھائی۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ جادوگرنی نے جیگتے جاگتے بچے کے سینے میں اس جگہ چھری اتار دی جہاں دل ہوتا ہے۔ مرتینہ کی ایک اور منہ چڑی ملازمہ تھی جس کے جڑواں بچے تھے۔ ان کی عمر 1 سال ہو گئی تھی۔ یہی 2 بچے اس کی کل اولاد تھی۔ جس رات ربیکہ کا بچہ غائب ہوا تھا، اس کے اگلے دن اس ملازمہ کا ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ مرتینہ نے اسے شاہی طبیب کے پاس بھیجا تھا، لیکن اس طبیب کی کسی دوائی نے بھی اثر نہ کیا۔ کچھ دن بعد جادوگرنی نے آدھی رات کے وقت نوزائیدہ بچے کے سینے میں چھری اتاری تو بچہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے تو سی بھی نہ نکلی، لیکن جس ملازمہ کا 1 سال کا بچہ بیمار تھا، چیخ اس ماں کی نکل گئی۔ وہ اس لیے کہ اس نے آدھی رات کے وقت بچے کو دیکھا تو بچہ مرا پڑا تھا۔ وہ اتنی زیادہ روئی اور چیخی کہ اس کے قریب رہنے والے شاہی محل کے ملازموں کے گھروں میں سب جاگ اٹھے اور دوڑے پہنچے۔ شاہی طبیب اس بچے کی بیماری کو نہایت معمولی بیماری کہتا رہا تھا، لیکن بچہ بچ نہ سکا اور مر گیا۔ جادوگرنی نے نوزائیدہ بچے کے سینے سے
ننھا منا سا کلی جیسا دل نکال لیا اور الگ رکھ دیا۔ پھر اس نے باہر جا کر کدال اٹھائی اور صحن میں گڑھا کھود کر بچے کی لاش اس میں رکھی اور اوپر مٹی ڈال دی۔ کچھ دیر مٹی کے ڈھیر پر کھڑی ہو کر اسے دباتی رہی اور صحن کو ہموار کر دیا۔ پھر اپنے خاص کمرے میں جا کر اسی وقت ننھے کا دل سامنے رکھ کر اپنا عمل شروع کر دیا۔ اسے مرتینہ نے خزانہ پیش کیا تھا جس کے لیے وہ بڑی ہی محنت کر رہی تھی۔ اگلی صبح روبیکا پھر جادوگرنی کے ہاں گئی۔ اس وقت جادوگرنی صحن میں ہی کوئی کام کر رہی تھی۔ روبیکا نے کھڑے کھڑے جادوگرنی کو بتایا کہ بچہ ابھی تک نہیں ملا۔ پھر پوچھا کہ اس کے ملنے کی توقع بھی ہے یا نہیں۔ جادوگرنی نے اسے غصے سے کہا کہ وہ کہہ چکی ہے کہ بچہ جلدی مل جائے گا، پھر کیوں وہ پریشان ہوئی جا رہی ہے۔ روبیکا کو کون بتاتا کہ وہ اپنے بچے کی قبر پر کھڑی ہے اور بچہ اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ جادوگرنی کی یقین دہانی سے وہ کچھ مطمئن ہو گئی اور چلی گئی۔ ایک آدھ دن ہی گزرا ہوگا کہ جڑواں بچوں کی ماں کا دوسرا بچہ بھی بیمار ہو گیا۔ اس کی بیماری کی علامات بھی پہلے جیسی ہی تھی، جو مر گیا تھا۔ ماں بے تاب اور بے حال ہو گئی۔ وہ مرتینہ کے پاس دوڑی گئی اور کہا کہ اس کے دوسرے بچے کو بھی وہی تکلیف ہو گئی ہے۔ مرتینہ نے اسے کہا کہ وہ بچے کو شاہی طبیب کے پاس لے جائے۔ ماں بچے کو سینے سے لگائے شاہی طبیب کے پاس جا پہنچی اور روتے ہوئے اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ پہلا بچہ تو نہیں بچ سکا، اسے طبیب بچا لے۔ طبیب نے کہا کہ اب وہ کوئی اور دوائی آزمائے گا جو پہلے بچے کو نہیں دے سکا تھا۔ اس نے دوائی دے دی اور کچھ پرہیز بتا کر ماں کو رخصت کر دیا۔ بچے کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دوائیوں کا اثر الٹا ہو رہا ہے۔ ماں مرتینہ سے اور طبیب سے اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگتی پھر رہی تھی۔ وہ جادوگرنی کے پاس بھی گئی۔ جادوگرنی نے اسے ویسی ہی تسلیاں دی جیسی وہ روبیکا کو دے رہی تھی کہ اس کا بچہ مل جائے گا۔ جادوگرنی کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ اس کا جادو کسی کی موت کو نہیں ٹال سکتا، اور زندگی اور موت اس عظیم طاقت کے ہاتھ میں ہے جو بندوں کو آسمان سے زمین پر اتارتی اور جب چاہتی ہے اٹھا لیتی ہے۔ جادوگرنی ہر رات روبیکا کے بچے کے سینے سے نکالے ہوئے دل پر اپنا کچھ عمل کرتی تھی اور پھر اسے ایک انسانی کھوپڑی کے اندر رکھ دیتی تھی۔ آخر ایک رات کا عمل پورا ہو گیا۔ اس نے پنجرے سے اپنی ناگن نکالی اور اس کی گردن کو اس طرح دبایا کہ ناگن کا منہ کھل گیا۔ جادوگرنی نے ننھا منھا دل ناگن کی منہ میں رکھ کر انگلیوں سے دبایا اور ناگن کے حلق سے آگے کر دیا۔ اس کے بعد ناگن خود ہی اس دل کو پیٹ کی طرف نکلنے لگی۔ جادوگرنی نے ناگن کو پھر پنجرے میں بند کر دیا۔ جب ناگن کے جسم کے اندر دل اس کے پیٹ کی طرف جا رہا تھا، ملازمہ کے بیمار بچے کی حالت بگڑ گئی۔ بچہ گہری نیند سے جاگ اٹھا اور تکلیف سے رونے اور چیخنے لگا۔ وہ تو تڑپ رہا تھا۔ ماں بھی رونے لگی، لیکن اچانک یوں چپ ہو گئی جیسے اسے غیب کی کوئی آواز سنائی دی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا جیسے خدا سے بچے کی زندگی مانگ رہی ہو، لیکن اسے کوئی اور ہی خیال آ گیا تھا۔ وہ دوڑتی باہر نکلی اور روبیکا کے کمرے کے دروازے پر جا دستک دی۔ رات کی اس دستک پر روبیکا جاگ اٹھی اور دروازہ کھولنے کو دوڑی۔ دروازہ کھولا تو باہر ملازمہ کو کھڑے دیکھا۔ اس نے بےتابی سے پوچھا، میرا بچہ مل گیا؟ نہیں روبیکا، ملازمہ نے کہا، اندر چلو، میں بتاتی ہوں تمہارا بچہ کہاں ہے۔ روبیکا اسے بازو سے پکڑے بڑی تیز تیز چلتی اندر گئی اور کہا، جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ، تمہارا بچہ مرتینہ کے حکم سے میں نے اٹھایا تھا۔ ملازمہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اس وقت تمہیں مرتینہ نے اپنے ہاں بلوایا تھا۔ اس نے اس لیے رات کے اس وقت تمہیں بلایا تھا کہ میں تمہارا بچہ اٹھا سکوں۔ میں نے بچہ اٹھایا اور اپنے گھر چھپا لیا تھا۔ تم جب واپس آئیں اور بچے کو غائب پایا تو پھر مرتینہ کے پاس چلی گئی۔ مجھے معاف کر دینا روبیکا، میں اگر مرتینہ کا حکم نہ مانتی تو مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی قتل کروا دیتی، لیکن خدا نے مجھے اس گناہ کی سزا دی ہے۔
میرا ایک بچہ مر گیا ہے اور دوسرا مر رہا ہے، میں اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں کہ یہ راز تم پر کھول دوں اور تم سے یہ درخواست کروں کہ میرا یہ گناہ معاف کر دو، ہو سکتا ہے تمہاری بخشش سے میرا دوسرا بچہ زندہ رہ جائے۔ اس ملازمہ کو معلوم نہیں تھا کہ مرتینہ نے یہ بچہ کس کو دیا تھا۔ جادوگرنی کا تو ملازمہ کے ذہن میں ذرا سا بھی خیال اور شک نہیں تھا۔ اس نے یقین کی حد تک محسوس کر لیا تھا کہ اس کا ایک بچہ اسی گناہ کی سزا کے طور پر مر گیا ہے اور دوسرا بھی اسی گناہ کی پاداش میں خدا اسے واپس لے رہا ہے۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جس وقت جادوگرنی نے روبیکا کے بچے کے سینے میں چھری اتاری تھی، عین اسی وقت اس کا پہلا بچہ مر گیا تھا اور دوسرا بچہ اس وقت بیمار پڑا تھا جب اس نوزائیدہ بچے کا دل ناگن کے پیٹ میں پہنچا تھا۔ روبیکا تو غصے سے کانپنے لگی۔ اسے شاید اس ملازمہ کی مجبوری کا خیال آ گیا تھا، اس لیے اس نے ملازمہ سے کچھ بھی نہ کہا، البتہ غصے کی شدت میں مغلوب ہو کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ وہ ابھی مرتینہ کے پاس جاتی ہے۔ ملازمہ نے اسے پکڑ کر پلنگ پر بٹھا دیا اور کہا کہ رات کے اس وقت وہ مرتینہ کو نہ جگائے، ورنہ وہ اسے بچہ کیا دے گی، اسے قتل ہی کروا دے گی۔ جادوگرنی مرتینہ کو بتا گئی تھی کہ اس کا عمل پورا ہو گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دنوں بعد اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ عرب کے مسلمان شکست کھا کر مصر سے نکل بھاگیں گے اور بزنطیہ کے تخت پر اس کا بیٹا ہرقلیوناس بیٹھا ہوا ہوگا اور بادشاہی کا تاج اس کے سر پر ہوگا۔ ملازمہ جب اپنے گھر پہنچی تو اس کا دوسرا بچہ بھی مر گیا تھا۔ اس کا خاوند بچے کی چارپائی کے قریب کھڑا ہچکیاں لے رہا تھا۔ ملازمہ اپنے مرے ہوئے بچے کے اوپر گری اور لاش کا منہ چوم چوم کر پاگل ہونے لگی۔ وہ روتی اور یہی بیان کرتی تھی کہ مجھے اپنے گناہ کی سزا ملی ہے۔ روبیکا باقی رات سو نہ سکی۔ وہ کروٹیں بدلتی اور تڑپتی رہی۔ کبھی اسے خیال آتا کہ مرتینہ اس پر رحم کر کے اس کا بچہ واپس دے دے گی، لیکن زیادہ تر اسے بڑے ہی بھیانک خیال آ رہے تھے۔ اسے جادوگرنی کا خیال بھی آیا کہ مرتینہ نے اس کا بچہ کسی عمل کے لیے جادوگرنی کو ہی نہ دے دیا ہو۔ صرف روبیکا کو معلوم تھا کہ مرتینہ جادوگرنی سے کوئی عمل کروا رہی ہے۔ روبیکا ہی اس جادوگرنی کو مرتینہ کے پاس لے گئی تھی۔ صبح ابھی دھندلی تھی جب روبیکا شاہی محل میں مرتینہ کے کمرے میں جا پہنچی۔ مرتینہ آخر ملکہ تھی، گو نام کی ہی ملکہ تھی، لیکن اس کی حیثیت ملکہ جیسی ہی تھی۔ وہ سوئی ہوئی تھی۔ روبیکا کی ممتا اس قدر بھڑکی ہوئی تھی کہ اس نے نتائج سے بے خبر مرتینہ کو جگا لیا۔ مرتینہ کی آنکھ کھولی تو وہ روبیکا پر برس پڑی۔ اس نے کہا کہ روبیکا کو اتنی جلدی آ کر اسے جگانے کی جرت کیسے ہوئی۔ روبیکا اس کی رازدان تھی، لیکن روبیکا آخر ملازمہ تھی۔ میرا بچہ مجھے لوٹا دو، روبیکا نے روتے ہوئے کہا۔ مرتینہ غصے کی حالت میں اٹھ بیٹھی اور پوچھا کہ وہ کیا بک بک کر رہی ہے۔ روبیکا نے پھر التجا کے لہجے میں کہا، مرتینہ اسے اس کا بچہ لوٹا دے۔ ایسی توقع تو رکھی ہی نہیں جا سکتی تھی کہ بچے کے متعلق کچھ بتانا تو دور کی بات ہے، وہ یہ تو تسلیم ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا بچہ اس نے اٹھوایا ہے اور جادوگرنی کو دے دیا تھا اور اس کا بچہ مارا جا چکا ہے۔ مرتینہ نے روبیکا کو خوب ڈانٹ پلائی اور کہا کہ پھر اس نے اس پر یہ الزام لگایا تو اسے اس کی بڑی ہی بھیانک سزا ملے گی۔ روبیکا نے ملازمہ کا نام لے کر کہا کہ اس نے اسے بتایا ہے کہ بچہ مرتینہ کے حکم سے اس نے اٹھایا ہے اور مرتینہ کے حوالے کیا تھا۔ مرتینہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا کہ وہ ابھی اس ملازمہ کو بلا کر ایسی سزا دے گی کہ دیکھنے والے کانپ اٹھیں گے۔ روبیکا نے اسے روک لیا اور کہا کہ اس بیچاری کا دوسرا بچہ بھی رات مر گیا ہے۔ مرتینہ نے جب روبیکا کی جذباتی حالت دیکھی اور پھر یہ پتہ چلا کہ ملازمہ نے راز فاش کر دیا ہے تو اس نے اپنا رویہ فوراً بدل کر نرم کر لیا۔ اس کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ ملازمہ کو بلوا کر اسے جھوٹا کہہ دیتی اور اسے ملازمت سے نکال دیتی، لیکن اس کا ضمیر مجرم تھا، اس لیے اس نے روبیکا کو بہلانے پھسلانے والا طریقہ سوچ لیا۔ بیٹھو روبیکا، مرتینہ نے بڑے پیار سے کہا، دعا کرو میرا بیٹا زندہ رہے، تمہیں ایک اور بچہ مل جائے گا۔
لیکن میں جو چاہتی ہوں وہ مجھے نہیں ملے گا۔ اگر مل گیا تو تم ملازمہ نہیں ملکہ بنو گی۔ ذرا ٹھنڈے دل سے میری بات سن لو۔ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کتنا پیار کیا ہے اور تمہیں ملازمہ نہیں رازدان دوست سمجھتی ہوں۔ کیا تم میرے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتی؟ مرتینہ نے روبیکا کو صاف صاف بتا دیا کہ اس کا بچہ اسی نے اٹھوایا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ جادوگرنی بچے کو مار چکی ہے اور اس کا عمل پورا ہو چکا ہے۔ 10 دنوں تک میرا بیٹا شاہ روم بن جائے گا، مرتینہ نے کہا۔ ادھر وہ تخت پر بیٹھے گا، ادھر میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کرا دوں گی اور تم سلطنت روم کی ملکہ کہلاؤ گی۔ روبیکا کی ذات میں ممتا یوں پھٹی جا رہی تھی جس طرح آتش فشاں کا دہانہ پھٹتا ہے۔ وہ شاہی محل کے ان بادشاہوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہرقل اور اس کے بیٹے قسطنطین کو مرتینہ نے ہی مروایا تھا۔ اس نے غالباً یہ بھی سوچا ہوگا کہ ملکہ تو مرتینہ خود بننے کو بےتاب ہے، ایک ملازمہ کو کون ملکہ بناتا ہے؟ اگر اس کی شادی ہرقلیوناس کے ساتھ ہو بھی گئی تو یہ چند دنوں کا کھیل ہوگا اور پھر اسے حرم میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن روبیکا کے دل و دماغ پر اور جذبات پر صرف بچہ غالب تھا۔ وہ ایک بچے کے لیے ہمیشہ تڑپتی ترستی رہی تھی۔ بچہ ملا تو وہ مرتینہ نے اپنی ذاتی مفاد پر قربان کر دیا۔ مرتینہ نے جب یہ کہا کہ بچے کو جادوگرنی مار چکی ہے تو روبیکا کا دماغ اس کے قابو سے نکل گیا اور اس پر پاگل پن سوار ہو گیا۔ اس نے واہی تباہی بکنی شروع کر دی۔ وہ بھول ہی گئی کہ وہ ایک بے بس اور بے وسیلہ ملازمہ ہے اور قانون اور انصاف مرتینہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے بڑے آرام سے قتل کروا سکتی ہے۔ روبیکا کے منہ سے جھاگ پھوٹنے لگی۔ مرتینہ نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ منہ سے بولے کہ اپنے بچے کی کتنی قیمت چاہتی ہے۔ میرے سامنے زر و جواہرات کا ڈھیر لگا دو، روبیکا نے قہر بھری آواز میں کہا۔ میں اسے ٹھوکر مار کر اپنا بچہ ہی مانگوں گی۔ مرتینہ اپنی شاہانہ حیثیت میں آ گئی۔ اس نے سلطنت کی ملکہ کے انداز سے روبیکا کو دھتکار دیا اور کہا کہ وہ فوراً یہاں سے نکل جائے ورنہ وہ اسے قید خانے میں ڈال دے گی اور اس کی باقی عمر کال کوٹری میں گلتے سڑتے گزرے گی۔ مرتینہ نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ روبیکا کے کندھوں پر ہاتھ مار کر اسے زور سے گھمایا اور پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا اور کہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ روبیکا کی نظر کمرے کے سامنے والی دیوار پر گئی۔ وہاں شاہ ہرقل کی تلوار لٹکی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہرقل کا لمبا خنجر نیام میں پڑا لٹک رہا تھا۔ یہ دونوں ہتھیار مرتینہ نے ہرقل کی یادگار کے طور پر کمرے میں لٹکا رکھے تھے۔ مرتینہ کو تو یاد آ گیا تھا کہ وہ اس سلطنت کی ملکہ ہے، لیکن روبیکا بالکل ہی بھول چکی تھی کہ وہ اس ملکہ کی ملازمہ ہے۔ وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے لپک کر دیوار سے ہرقل کا خنجر نوچ لیا اور اتنی ہی تیزی سے خنجر نیام سے نکالا، نیام پرے پھینکی، پیشتر اس کے کہ مرتینہ سمجھ پاتی کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ خنجر مرتینہ کے سینے میں اتر چکا تھا۔ روبیکا نے بڑی ہی تیزی سے مرتینہ کے سینے میں 3 بار خنجر مارا اور مرتینہ ایک چیخ مار کر لڑک گئی اور پھر وہ فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ روبیکا خون سے لتھڑا ہوا خنجر ہاتھ میں لیے باہر نکلی اور چلا چلا کر کہنے لگی، میں نے اپنے بچے کے خون کا انتقام لے لیا ہے۔ اس کی یہ للکار اور پکار جس کسی کے کانوں تک پہنچی وہ دوڑا آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ملازموں کا اور شاہی خاندان کے کچھ افراد کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ روبیکا چیختی چلاتی باہر کو جا رہی تھی اور وہ خون آلود خنجر لہراتی جا رہی تھی۔ آوازیں آنے لگیں، پکڑو اسے، پکڑو اسے۔ مرتینہ کے کمرے میں جا کر دیکھ لیا گیا تھا کہ وہ لہو لہان مری پڑی ہے۔ کئی آدمی روبیکا کو پکڑنے کے لیے اس طرف دوڑے۔ وہ بھاگی نہیں، پیچھے کو مڑی اور رک گئی۔ اس نے دیکھا کہ اسے پکڑنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو اس نے خنجر کا دستہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر ہاتھ اوپر کیے اور کہا، میں اپنے بچے کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے بڑی زور سے اپنے دونوں ہاتھ نیچے کو کھینچے اور خنجر آدھے سے زیادہ اس کے تیر میں اتر گیا۔
وہ آہستہ آہستہ گرنے لگی۔ خنجر کو سینے میں ہی رہنے دیا۔ گھٹنوں سے اس کی ٹانگیں دوہری ہو گئیں اور بڑی آہستہ سے اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور پھر وہ ایک پہلو کو لٹک گئی۔ اسے پکڑنے والے اس تک پہنچے اور اسے سیدھا کر کے پیٹھ کے بل کر دیا۔ وہ آخری سانسیں لے رہی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور ہونٹ ہل رہے تھے۔ میرا بچہ مل گیا ہے، اس کے ہونٹوں سے سرگوشیاں پھسل رہی تھیں۔ آخر میرا منا مل ہی گیا، اب اسے میرے سینے سے کوئی نہیں نوچ سکتا۔ اس نے اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر رکھ کر دبا لیے۔ سینے سے ابھی تک خون بہے جا رہا تھا۔ فوراً ہی بعد اس کی آنکھیں کھلیں، ہونٹ ساکن ہو گئے اور پھر آنکھیں کھلی ہی رہ گئیں اور ہونٹ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ مرتینہ کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ اس کا بیٹا ہرقلیوناس بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ تحکمانہ بلکہ شاہانہ لب و لہجے میں کچھ نہ کچھ کہے جا رہا تھا۔ وہ تو جیسے وہاں کھڑے ہر انسان کو قتل کروا دینے کا فیصلہ سنا رہا تھا۔ کونستانس کو اطلاع مل گئی، وہ بھی دوڑتا ہوا آ پہنچا۔ رومی فوج کا سپریم کمانڈر جنرل اقلینوس بھی آ گیا اور پھر دوسرے جرنیل بھی آ پہنچے۔ کونستانس اور جنرل اقلینوس کو صرف یہ بات مطمئن نہیں کر سکتی تھی کہ ایک ملازمہ نے مرتینہ کو قتل کر کے خودکشی کی ہے۔ وہ اس اتنے بڑے حادثے کی وجہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اس نے مرتینہ کے ملازموں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ انہیں بتایا گیا کہ روبیکا مرتینہ کی منہ چڑھی ملازمہ تھی، بلکہ یہ ملازمہ کم اور مرتینہ کی گہری دوست زیادہ تھی۔ یہ پوچھ گچھ ہو ہی رہی تھی کہ وہ ملازمہ آ گئی جس کا دوسرا بچہ بھی مر گیا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ شاہی محل میں کیا قیامت آئی اور گزر گئی ہے تو وہ بھی وہاں آ پہنچی۔ جذباتی لحاظ سے اس کی حالت بھی نارمل نہیں تھی۔ وہ اپنے دوسرے بچے کی لاش گھر میں چھوڑ کر آئی اور آتے ہی غیر قدرتی سے لہجے میں اعلانیہ کہا کہ اسے معلوم ہے کہ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ اس نے ساری بات کھول دی۔ وہ اتنا ہی بتا سکی کہ روبیکا کا بچہ اس نے مرتینہ کے حکم سے اٹھایا اور مرتینہ کو دیا تھا۔ اس سے آگے اسے کچھ معلوم نہیں تھا، البتہ ایک اور بات اسے اچھی طرح معلوم تھی، اس نے وہ بھی بتا دی۔ وہ یہ کہ روبیکا کو ہرقلیوناس نے داشتہ بنا رکھا تھا اور یہ بچہ ہرقلیوناس کا ہی تھا۔ مجھے ہرقلیوناس کی ماں کے قتل کا کوئی افسوس نہیں، کونستانس نے اعلان کے لہجے میں کہا۔ مجھے غم یہ کھا رہا ہے کہ سلطنت روم کا زوال بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ ہم خود اس عظیم سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ادھر مصر ہاتھ سے نکل گیا ہے اور مٹھی بھر مسلمانوں نے اتنے بڑے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، اور ادھر دارالحکومت میں یہ پراسرار اور خونی کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ میں یہ کھیل بند کروا دوں گا، ہرقلیوناس بڑی کھوکھلی سی آواز میں بولا، اور جو کوئی میرا حکم نہیں مانے گا۔ مجھے باغی کہہ لو، کچھ کہہ لو، ایک پرانا جرنیل بول اٹھا۔ حکم صرف ایک حکمران کا چلے گا اور وہ حکمران کونستانس ہوگا۔ کبھی سنا ہی نہیں کہ ایک سلطنت کے بیک وقت دو حکمران ہوں اور دونوں اپنے اپنے حکم چلا رہے ہوں۔ اس جرنیل کے بولنے کی دیر تھی کہ دوسرے جرنیل بھی بول اٹھے۔ وہ اس جرنیل کی تائید میں بول رہے تھے۔ جرنیل اقلینوس نے سب کو خاموش کرا دیا اور کہا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ یہاں ملازموں اور دوسرے لوگوں کے سامنے کھڑے کھڑے طے کر لیا جائے۔ یہ کہیں اور بیٹھ کر طے کرنے والا معاملہ ہے، اور اب ہمیں کسی نہ کسی فیصلے پر پہنچنا ہی ہوگا۔ مرتینہ مر چکی تھی اور اس کا بیٹا ہرقلیوناس اکیلا رہ گیا تھا۔ مرتینہ ہی اس کی تلوار اور مرتینہ ہی اس کی ڈھال تھی، اور یہ تلوار اپنے آپ ہی چلا کرتی تھی۔ اس دن کے بعد ایک اور چپخلش چل پڑی۔ اب تو ہر جرنیل اور سول حکومت کا ہر بڑا حاکم ایک ہی بات کہتا تھا کہ ہرقلیوناس کو ایک طرف کر دیا جائے اور صرف کونستانس شاہ روم کہلائے۔ ایک واقعہ کچھ دنوں بعد یوں ہوا۔ اس سے پہلے مصر میں مجاہدین اسلام نے سکندریہ پر آخری یلغار کر دی تھی۔ بہتر ہے بزنطیہ کا یہ واقعہ یہیں بیان کر دیا جائے۔ واقعہ یوں ہوا کہ یہ بات زیر غور آئی ہے کہ سلطنت روم کا حکمران صرف کونستانس رہے۔ ہرقلیوناس کے حامی بہت ہی کم رہ گئے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ زمین دوز سازش چل رہی تھی۔
ہرقلیوناس صرف کہنے سے یا اپنی مرضی سے حکمرانی سے دستبردار نہیں ہو رہا تھا۔ ماں کے قتل کے 3-4 روز بعد ہرقلیوناس گھوڑے پر سوار ہوا، چند ایک ملازم ساتھ لیے اور جنگل میں شکار کو نکل گیا۔ ان دنوں سلطنت روم ایسی صورتحال میں آ گئی تھی کہ کسی کو شکار کھیلنے کی سوجھ ہی نہیں رہی تھی، لیکن ہرقلیوناس اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا آیا اور اس نے کونستانس کو اطلاع دی کہ شکار کے دوران نہ جانے کدھر سے 2 تیر آئے اور دونوں تیر ہرقلیوناس کی پیٹھ میں اتر گئے۔ ظاہر ہے تیر پھیپڑوں میں اترے تھے۔ ہرقلیوناس گھوڑے سے گرا اور گرا بھی پیٹھ کے بل، جس سے یہ ہوا کہ دونوں تیر اور زیادہ آگے پھیپڑوں میں چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد ہرقلیوناس مر گیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ تیر اتفاقیہ یا حادثاتی طور پر اسے نہیں لگے تھے، بلکہ ایک باقاعدہ پلان کے تحت اسے قتل کیا گیا تھا۔ بہرحال شاہی محل سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہرقلیوناس کے ساتھ کچھ اور شکاری بھی تھے، جن میں سے 2 نے بیک وقت کسی جانور پر تیر چلائے، تو اتفاق سے ہرقلیوناس آگے آ گیا اور تیر اس کی پیٹھ کی طرف سے اس کے سینے میں اتر گئے اور وہ مر گیا۔ اب کونستانس شاہ روم بن گیا۔ اس طرح تخت و تاج کا تنازعہ ختم ہو گیا۔ مجاہدین نے سکندریہ پر پہلی جو یلغار کی تھی اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی قیدی ہوتے ہوتے بچے اور اپنے 3 ساتھیوں سمیت قلعے سے نکل آئے تھے۔ اس سے تیسرے یا چوتھے دن سکندریہ پر بڑی ہی زوردار یلغار کی گئی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں کے ساتھ مل کر اس یلغار کا پلان تیار کر لیا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیغام میں خاص طور پر لکھا تھا کہ میرے بھیجے ہوئے 4 سالاروں کو لشکر کے آگے رکھنا۔ ان سالاروں کے نام پہلے آ چکے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 کو آگے رکھا۔ سارے لشکر کو معلوم تھا کہ دیوار سے منجنیقوں سے سنگ باری بھی ہوگی اور بے پناہ تیر آئیں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تیر انداز دستے کو آگے بھیج دیا کہ وہ بڑی ہی تیزی سے دیوار پر تیر پھینکتے رہے۔ ان تیر اندازوں میں سے کچھ قریبی درختوں پر چڑھ گئے تھے، یہاں سے ان کے تیر زیادہ کارگر ہو سکتے تھے۔ اس انتظام کے باوجود عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر سے کہہ دیا تھا کہ مجاہدین کو سنگ باری اور تیروں کی بوچھاڑوں میں سے گزرنا پڑے گا اور جانیں قربان کرنی ہوں گی۔ لشکر کا ہر مجاہد اس قربانی کے لیے تیار تھا۔ جب پورا لشکر آگے بڑھا تو دیوار سے سنگ باری شروع ہو گئی اور تیر بھی آنے لگے۔ مجاہدین کے تیر انداز دستے نے جم کر مقابلہ کیا اور خصوصاً ان تیر اندازوں نے جو درختوں پر چڑھ گئے تھے بہت کام کیا۔ ان کے تیر ٹھیک نشانوں پر جاتے تھے، جن سے منجنیقیں چلانے والے کچھ لوگ گھائل ہوئے اور کچھ تیر انداز بھی گرے، لیکن دیوار کی طرف سے آنے والے تیر بہت ہی زیادہ تھے۔ مجاہدین نے دیکھا کہ سالار ان کے آگے ہیں تو ان کے حوصلے اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ سالار تیروں کی بارش سے اس طرح گزرتے جا رہے تھے جیسے انہوں نے زرہ بختر پہن رکھی ہو، جن پر تیر کچھ اثر نہیں کرتے، لیکن ان کا محافظ اللہ تھا اور وہ اللہ کے نام پر تیروں میں سے گزرتے جا رہے تھے۔ رومیوں نے اپنی وہی چال چلی جس سے وہ پہلے نقصان اٹھا چکے تھے، وہ یہ کہ شہر کے اس طرف والے دروازے کھلے اور زیادہ نفری کی فوج باہر نکلی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو اسی کے مطابق ترتیب میں رکھا تھا۔ یلغار کا انداز یہ نہیں تھا کہ ایک ہجوم کہیں ہلہ بول رہا ہو۔ لشکر کی ایک ترتیب تھی اور یہ ترتیب سالاروں کے کنٹرول میں تھی، اور ہر سالار کا رابطہ سپہ سالار کے ساتھ تھا۔ رومیوں نے سکندریہ میں بے شمار فوج اکٹھی کر رکھی تھی، اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے سکندریہ بڑا ہی مضبوط اور قلعہ بند شہر تھا۔ رومی فوج باہر آئی تو سپہ سالار نے اپنے خاص احکام سالاروں کو بھیج دیے، جن کے مطابق لشکر دائیں بائیں پھیل گیا اور سامنے والے دستے سیدھے آگے گئے۔ رومیوں نے بھی یلغار جیسا حملہ کیا۔ پہلے دی ہوئی ہدایت کے مطابق درمیان والے مجاہدین کے دستے ذرا ذرا پیچھے ہٹنے لگے، جس سے رومیوں کو یہ تاثر ملا کہ مسلمان قدم جمع کر لڑنے کے قابل نہیں رہے اور پسپا ہو رہے ہیں۔
رومی جرنیل بھی سمجھ نہ سکے کہ مسلمانوں کے سپہ سالار نے یہ چال چل کر رومی فوج اور سکندریہ کی دیواروں کے درمیان خاصا فاصلہ پیدا کر لیا ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ حاصل کر لیا ہے کہ دیوار سے منجنیقوں کی سنگ باری اور تیر اندازی بند ہو گئی۔ وہ اس لیے کہ اب ان کے اپنے رومی پتھروں اور تیروں کی زد میں آتے تھے۔ لڑائی گتھم گتھا انداز کی ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان عملی طور پر سامنے آ رہا تھا کہ اللہ جب چاہتا ہے یہ کام ہو جائے تو اس کی ذات باری صرف اتنا اشارہ دیتی ہے، ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ سپہ سالار اور دوسرے سالاروں کو ایسی توقع تھی ہی نہیں کہ وہ اس روز سکندریہ میں داخل ہو سکیں گے، بلکہ رومی فوج کی افراد اور مجاہدین کی قلت بتا رہی تھی کہ مجاہدین کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، لیکن وہاں کچھ اور ہی ہو گیا۔ ہوا یہ کہ مجاہدین کو اس قسم کی لڑائی کا خاصا تجربہ ہو چکا تھا۔ سپہ سالار نے رومیوں پر دائیں اور بائیں پہلوؤں سے حملہ کرا دیا اور اس کے ساتھ ہی حکم دیا کہ پہلوؤں پر حملہ کرنے والے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ سپہ سالار نے اپنے سامنے والے رومیوں کو لڑائی میں الجھائے رکھا۔ رومیوں کے پہلو پر حملہ ہوا تو وہ بوکھلا گئے۔ یہاں پھر وہی صورت پیدا ہو گئی کہ رومیوں کی فوج درمیان کی طرف سکڑنے لگی، اور اس طرح پیادہ سپاہی گھوڑوں کے درمیان کچلے جانے لگے۔ اس فوج کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ مجاہدین ان کے عقب میں پہنچ گئے ہیں۔ رومیوں کے دفاع کا ایک ہی طریقہ تھا کہ شہر کے دروازے بند کر دیں، لیکن انہوں نے دروازے اس لیے کھلے رکھے کہ مزید فوج باہر آ رہی تھی۔ مجاہدین نے دروازوں پر حلہ بول دیا۔ سالاروں نے پہلوؤں کی طرف سے مزید دستے آگے بڑھا دیے، اور مجاہدین دروازوں سے نکلتی ہوئی فوج کو برچھیوں اور تلواروں پر لیتے اندر جانے لگے، اور کچھ ہی دیر بعد مجاہدین کی اچھی خاصی تعداد شہر کے اندر چلی گئی۔ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ مجاہدین گوشت پوست کے انسان تھے، جن بھوت نہیں تھے۔ ان میں اگر کوئی اضافی طاقت تھی تو وہ جذبہ جہاد تھا اور ایمان کی پختگی تھی، اور اللہ کی ذات باری پر پورا یقین تھا۔ اس کے باوجود وہ تھے تو انسان ہی۔ ان کے مقابلے میں اتنی کثیر تعداد رومی کس طرح بوکھلا گئے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے؟ اس میں انسانی نفسیات کی کمزوریوں کا ہاتھ تھا۔ ایک یہ کہ رومی فوج پر مسلمانوں کی دہشت طاری تھی، اور فوجی تسلیم کرنے لگے تھے کہ واقعی مسلمانوں کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے جو صرف جنات میں ہوتی ہے۔ تاریخ مرتب کرنے والے مورخوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ اس قدر کم تعداد مسلمانوں نے کس طرح اتنی بڑی فوج کو شکست دے دی۔ ایک تو یہ دہشت تھی جس نے رومی فوج کو نفسیاتی طور پر کمزور کر رکھا تھا، اور اس فوج میں دوسری کمزوری یوں پیدا ہوئی کہ اتنے مضبوط قلعہ بند شہر میں وہ اپنے آپ کو پوری طرح محفوظ سمجھ رہے تھے اور بہادر بھی۔ اس شہر کو وہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، لیکن جب انہیں ان مضبوط چوڑی اور اونچی دیواروں سے باہر کھلے میدان میں نکالا گیا تو ان کے حوصلے کمزور پڑ گئے۔ وہ مسلمانوں کی بے جگری اور طوفانی یلغار کے آگے ٹھہر نہ سکے۔ مجاہدین اس فوج سے لڑتے لڑتے اندر چلے گئے جو باہر کی فوج کو مدد دینے کے لیے باہر آ رہی تھی۔ مجاہدین کی مزید تعداد شہر میں داخل ہونے لگی، اور باہر لڑنے والے رومی سمجھ نہ پائے کہاں جائیں۔ دروازوں پر مجاہدین قابض ہو چکے تھے، اور مجاہدین کی کچھ نفری باہر بھی تھی جو ان رومیوں پر تابڑ توڑ وار کر رہی تھی۔ ان رومی فوجیوں کا لڑنے کا جذبہ بالکل ہی بجھ کے رہ گیا۔ سالار بھی شہر کے اندر چلے گئے، اور ان کے پیچھے باقی مجاہدین بھی شہر میں داخل ہوئے، اور ایک معرکہ شہر کے اندر لڑا گیا۔ شہری پہلے ہی محاصرے سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنی فوج کو ذرا سا بھی تعاون دینے سے گریز کر رہے تھے۔ ان پر بھی تو مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ رومی فوجی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہے تھے، لیکن لوگ انہیں دھکیل کر باہر نکال دیتے تھے۔ یہ رومی فوجی دراصل پناہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ اس دن کا سورج غروب ہونے تک سکندریہ کا پورا شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ روم کا جھنڈا اتر گیا اور اسلامی پرچم لہرانے لگا۔
یہ ایک اور داستان ہے کہ اتنے بڑے شہر کا نظم و نسق کس طرح سنبھالا گیا اور کس طرح امن و امان قائم کیا گیا۔ یہ تو ہر شہر فتح کرنے کے بعد ہوتا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ قیرس اور جنرل تھیوڈور نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ہتھیار ڈال کر درخواست کی کہ انہیں اپنی فوج کے ساتھ شہر سے نکل جانے کی مہلت دی جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 2 مہینوں کی مہلت دے دی، لیکن ساتھ یہ کہا کہ کوئی فوج یا فوج کا ایک بھی آدمی مصر میں نہ رہے، سب جہازوں میں سوار ہو کر سمندر پار چلے جائیں۔ مصر پورے کا پورا فتح ہو گیا اور اتنا بڑا ملک سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا گیا، جو آج تک عالم اسلام کا ایک بڑا اور اہم ملک ہے۔ سکندریہ فتح ہوتے ہی سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک نائب سالار معاویہ بن حدیج کو بلایا اور کہا کہ وہ فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں اور امیر المؤمنین کو سکندریہ کی فتح کی خوشخبری سنائیں۔ معاویہ نے پیغام لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی تحریری پیغام نہیں۔ معاویہ حیران رہ گئے۔ کیا تم عرب نہیں ہو؟ تاریخ کے مطابق عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم زبانی پیغام نہیں پہنچا سکو گے؟ جو تم نے دیکھا ہے وہ بیان کر دینا۔ مورخوں نے تاریخ میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی الفاظ لکھے ہیں، اور بعض نے یہ رائے دی ہے کہ سکندریہ کی فتح ایک لمبی کہانی تھی جو تحریر میں نہیں لائی جا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے معاویہ بن حدیج کو پیغام دینے کے لیے منتخب کیا تھا۔ کہ ان کا لشکر میں عہدہ بھی تھا اور وہ ذہین بھی تھے۔ معاویہ روانہ ہو گئے اور بڑی ہی تیزی سے منزلیں طے کرتے مدینہ پہنچے۔ تاریخ کے مطابق وہ اس وقت مدینہ میں داخل ہوئے اور امیر المؤمنین کے دروازے پر پہنچے جب امیر المؤمنین قیلولہ کیا کرتے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ کچھ دیر آرام ضرور کرتے تھے۔ معاویہ نے دروازے پر دستک نہ دی، اس کے بجائے دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خادمہ باہر نکلی۔ اس نے معاویہ کا حال حلیہ دیکھا اور ان کی اونٹنی کو پاس کھڑے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ شخص بڑے لمبے سفر سے آیا ہے۔ آپ کسی محاذ سے تو نہیں آئے؟ خادمہ نے پوچھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایلچی ہوں، معاویہ نے کہا۔ ابھی پہنچا ہوں۔ امیر المؤمنین کے آرام کا وقت ہے، ان کے آرام میں مخل نہیں ہونا چاہتا۔ خادمہ اندر چلی گئی اور فوراً ہی واپس آ کر کہا کہ امیر المؤمنین بلا رہے ہیں۔ معاویہ فوراً اٹھے اور اندر چلے گئے۔ کیا خبر لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سکندریہ ہمیں عطا فرما دیا ہے، معاویہ نے جواب دیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو معاویہ بولے، زبانی سناؤں گا۔ امیر المؤمنین نے خادمہ کو بلایا اور کہا کہ معاویہ کے لیے فوراً کھانا لائیں۔ تاریخ میں بھی لکھا ہے کہ جو روٹی معاویہ کو کھلائی گئی وہ زیتون کے تیل میں تیار کی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کو مسجد میں لے گئے۔ لوگوں کو مسجد میں بلانے کا طریقہ اذان ہوتا تھا۔ امیر المؤمنین کے کہنے پر اذان دی گئی اور مدینہ کے لوگ بڑی تیزی سے مسجد میں آنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد بھر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ سے کہا کہ اٹھو اور پیغام سناؤ۔ معاویہ بن حدیج نے اٹھ کر بلند آواز سے سکندریہ کی فتح کی خبر سنائی اور پھر تفصیل سے سنایا کہ یہ شہر جو ہر پہلو سے ناقابل تسخیر تسلیم کیا جاتا تھا، مجاہدین نے اتنی تھوڑی تعداد میں کس طرح فتح کیا ہے۔ سننے والے آفرین آفرین اور داد و تحسین کے کلمے ہی بے ساختہ کہتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اسی وقت شکرانے کے 2 نفل باجماعت پڑھائے۔ بلازری اور مقریزی نے لکھا ہے کہ شکرانے کی نفل پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
معاویہ کو اپنے گھر لائے اور اس وقت کھانا پیش کیا۔ خادمہ کھانا لائی جس میں روٹی اور زیتون کا تیل تھا، اور اس کے بعد کھجوریں کھانے میں رکھی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر اور معاویہ میں یہ مکالمہ ہوا۔ معاویہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم اتنی اہم خبر لائے تو دروازے کے باہر ہی کیوں بیٹھ گئے تھے؟ یا امیر المؤمنین، معاویہ نے جواب دیا، میں جانتا تھا کہ آپ اس وقت کچھ دیر کے لیے سوتے ہیں۔ نہیں معاویہ، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے کسی سے غلط سنا ہے۔ میں دن کو سو جاؤں تو رعایا کا نقصان ہوتا ہے، اور اگر رات کو سوؤں تو میرا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ خلیفہ کو نیند کیسے آ گئی ہے معاویہ؟ مصر فتح ہو گیا۔ عریش سے سکندریہ تک ہر چھوٹے بڑے قلعہ بند شہر پر اسلامی پرچم لہرا رہے تھے۔ فرعونوں کے دیس میں اذانیں گونجنے لگیں۔ فرعونوں کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں گزر گئی تھیں، لیکن رومیوں نے فرعونیت کو زندہ رکھا اور اپنے ہم مذہب اہل مصر کے دلوں میں اپنے خلاف نفرت کے بیج بوئے تھے۔ مدینہ میں خوشیاں منائی گئیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں شکرانے کے نفل ادا کیے گئے۔ سب سے زیادہ خوش امیر المؤمنین تھے۔ وہ تو ہر فتح پر سب سے زیادہ خوش ہوتے تھے، کیونکہ ہر پیش قدمی اور جنگ انہی کے حکم سے ہوتی تھی، اور دل میں یہ خدشہ موجود رہتا تھا کہ کوئی حکم یا پلان غلط نہ ثابت ہو جس سے مجاہدین کو جانی نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ بڑی ہی نازک ذمہ داری تھی جو فتح تک امیر المؤمنین کو بے چین اور بے کل رکھتی تھی، لیکن مصر کی فتح کا ایک پہلو اور بھی تھا۔ اس طویل داستان میں یہ پہلو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یاد دہانی کے لیے مختصراً یوں ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنے کا عہد کر لیا تھا، اور یہ ان کی ایک ایسی خواہش بن گئی تھی کہ ان کے دل و دماغ پر غالب آ گئی تھی۔ لیکن انہوں نے ایسے وقت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصر پر فوج کشی کی اجازت کی درخواست کی تھی، جب مجاہدین کا ایک لشکر کسرائے ایران کی بڑی طاقتور اور اپنے سے کئی گنا زیادہ فوج کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا، اور دوسرا لشکر اس وقت کی دوسری بڑی جنگی طاقت روم کی کثیر تعداد فوج کو شام سے بے دخل کر رہا تھا۔ یہ دو ایسے محاذ تھے جو 100% توجہ، یکسوئی اور غیر معمولی قربانیوں کے طلبگار تھے۔ اس جنگی صورت میں تیسرا محاذ، اور وہ بھی اتنی دور کھولنا، بہت ہی خطرناک تھا۔ بزرگ صحابہ اکرام عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ بڑھ کر مخالفت کرتے اور کہتے تھے کہ عمرو بن عاص خالد بن ولید کی طرح ایسے خطروں میں کود جاتے ہیں کہ پورے لشکر کو موت کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر پر فوج کشی کے حق میں نہیں تھے، اور انہوں نے جس طرح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی تھی وہ اس داستان میں بیان ہو چکی ہے۔ یہ تھا وہ دوسرا پہلو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری فتوحات کی نسبت زیادہ خوشی دے رہا تھا، اور جو صحابہ اکرام مصر پر حملے کے خلاف تھے وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ضد حیران کن کامیابی سے پوری کر دکھائی ہے، ورنہ وہ سب تو بہت ہی پریشان تھے کہ مصر کا محاذ سارے لشکر کو ہی نہ لے ڈوبے۔ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین سے، جو اسی کی ذات باری پر توکل رکھتے تھے، اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا کہ ہم نے تمہیں کفار کی زمین اور ان کے خزانوں کا مالک بنا دیا، اور ہم نے تمہیں وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک تم کبھی تصور میں بھی نہ پہنچے تھے۔ طلسم و شربا جیسا شہر سکندریہ فتح ہو گیا۔ پورا مصر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو گیا۔ بچی کچی رومی فوج جہازوں پر سوار ہوئی اور بحیرہ روم پار کر گئی، اور نیل بہتا رہا۔
مورخوں نے لکھا ہے کہ مصر کی فتح مسلمانوں کا معجزہ تھا۔ توقع تھی کہ رومی بزنطیہ میں اکٹھے ہو کر اور نئی فوج تیار کر کے مصر پر جوابی حملہ کریں گے، لیکن سکڑی ہوئی سلطنت روم کے نئے بادشاہ کونستانس نے حکم جاری کر دیا کہ مصر پر جوابی حملہ نہیں کیا جائے گا، اس کے بجائے جو علاقے سلطنت میں رہ گئے ہیں انہیں ناقابل تذخیر بنایا جائے گا۔ مورخوں نے اس حکم کی دو وجوہات لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ رومی فوج کے جرنیل بھی خسر پھسر کرنے لگتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی غیبی اور پراسرار طاقت ہے، ورنہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ اتنے کم اور کمزور لشکر نے اتنی بڑی فوج کو کبھی شکست دی ہو، اور وہ بھی ایسی فیصلہ کن شکست کہ اتنے مستحکم قلعوں پر قبضہ کر کے پورا ملک فتح کر لیا ہو۔ رومی نہیں جانتے تھے کہ مسلمان جس قرآن میں یقین رکھتے ہیں اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے۔ اللہ ایمان والوں کو اسی طرح صلہ دیا کرتا ہے۔ رومیوں کو معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں جو غیبی اور پراسرار طاقت ہے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ جوان سال شاہ روم کونستانس اور اس کے جرنیلوں کے دلوں میں بھی شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کی اگر دہشت نہیں تو دھاک ضرور بیٹھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے مصر کو اپنی سلطنت کے نقشے سے مٹا دیا۔ یوں شکست تسلیم کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ مصر پر جوابی حملہ کیا تو امکان یہی ہے کہ حملہ ناکام ہو جانے کی صورت میں مسلمان بحر روم عبور کر کے آئیں گے اور رہی سہی سلطنت پر بھی ہاتھ صاف کر جائیں گے۔ وہاں ایک خدشہ یہ بھی محسوس کیا جا رہا تھا کہ مسلمان مصر پر اپنا قبضہ مستحکم کر کے بزنطیہ پر حملہ کریں گے۔ چنانچہ اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے بزنطیہ اور دیگر شہروں کا دفاع مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ فتح مصر کی ولولہ انگیز اور ایمان افروز داستان جہاد سنائی جا چکی ہے، اس کے بعد کی کچھ دلچسپ باتیں پیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ایک بات یہ کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحر روم عبور کرنے کا ارادہ تھا ہی نہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ابھی جہاز رانی اور سمندری لڑائی کا تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مصر کے ساحل پر جتنے بھی بحری جہاز اور بڑی بادبانی کشتیاں موجود تھیں وہ سب مصر سے جانے والی رومی فوج اور دیگر شہری لے گئے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمالی افریقہ یعنی آج کے لیبیا کی طرف رخ کر لیا۔ فتح مصر صرف رومیوں کی شکست نہیں تھی بلکہ یہ عالم صلیب کی بہت بڑی شکست تھی۔ اہل صلیب تو اسلام کا ہی نام و نشان مٹا دینا چاہتے تھے، لیکن اہل اسلام نے معجزہ کر دکھایا۔ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا، جس سے اہل صلیب کو یہ خیال آیا کہ ان کے اپنے لوگ سمجھنے لگے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اس لیے اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اور پھر یہ بات آنے والی نسلوں تک بھی پہنچے گی، اور یہ عیسائیت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ چنانچہ عیسائی مورخوں نے تاریخی حقائق کو ہی مسخ کر ڈالا۔ حادثہ یہ ہوا کہ صدیوں بعد کے بعض مسلمان تاریخ نویسیوں نے انہی کے حوالوں سے فتح مصر کی وہ تاریخ پیش کی ہے جو مفروضوں پر اور مسخ شدہ واقعات پر مبنی ہے۔ ان عیسائی مورخوں میں الفرڈ بٹلر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ حوالے دے کر تاریخ مرتب کرنے والوں نے سب سے زیادہ اسی کے حوالے دیے اور مستند بھی کہا ہے، لیکن بٹلر نے اسلام کے خلاف تعصب کے اظہار میں تاریخی حقائق کو بڑی بے رحمی سے مسخ کیا اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس نے فتح مصر خصوصاً فتح سکندریہ کو اس طرح بیان کیا ہے جیسے رومیوں نے سکندریہ پلیٹ پر رکھ کر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بسط عزت و احترام پیش کیا اور خود جہازوں میں بیٹھے اور بزنطیہ چلے گئے۔ بٹلر جھوٹ یہ بول رہا ہے کہ مسلمان لڑے نہیں اور انہیں سکندریہ بغیر لڑے مل گیا۔ بٹلر کی کتاب مصر میں عربی فتوحات کا عربی ترجمہ ایک عرب سکالر استاد محمد فرید ابو حدید نے کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 288 پر بٹلر فتح سکندریہ کو صرف اتنی سی تحریر پر ختم کر دیتا ہے
کہ رومیوں نے مسلمانوں سے شکست نہیں کھائی تھی اور برائے مصلحت ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ پھر بٹلر اپنے اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے لکھتا ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ ابھی بابلیون میں ہی تھے۔ قیرس تسلیم و اطاعت کا تحریری عہد نامہ لیے بابلیون گیا اور یہ عہدہ نامہ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر کے کہا کہ خدا نے مصر کی زمین تمہیں عطا کر دی ہے، سکندریہ لے لو اور رومیوں پر تلوار نہ اٹھانا۔ اس طرح صلح نامہ تیار ہو گیا اور عربوں نے جا کر سکندریہ پر قبضہ کر لیا۔ اگر آپ نے یہ داستان غور سے پڑھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جن دنوں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابلیون میں تھے، ان دنوں قیرس مصر میں تھا ہی نہیں، وہ بحر روم کے پار کہیں جلا وطنی میں تھا۔ ہرقل کا بیٹا قسطنطین ابھی زندہ تھا اور وہ قیرس کو جلا وطنی سے واپس بلا رہا تھا۔ پھر دیکھیے بٹلر اپنی دروغ گوئی کو کس طرح آگے بڑھاتا ہے۔ اپنی اسی کتاب میں لکھتا ہے، قیرس صلح کا یہ معاہدہ سکندریہ لے گیا، اپنی فوج کے جرنیلوں کو معاہدہ دکھایا اور شہر کے لوگوں میں بھی اس کی تشہیر کر دی۔ کوئی بھی نہیں مان رہا تھا۔ قیرس نے جرنیلوں سے تو منوا لیا، لیکن شہر کے لوگ اس معاہدے کو اپنی ذلت کا باعث سمجھ کر قیرس کے خلاف بھڑک اٹھے۔ لوگ اس وقت بہت ہی غضبناک ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت گھوڑوں پر سوار شہر میں آ گئی ہے اور ایسی بے نیازی سے چلی آ رہی ہے جیسے یہ شہر عربی مسلمانوں کا اپنا ہو۔ کچھ لوگ ان پر لعن طعن کرنے لگے اور بہت شور و غل بپا کیا، لیکن یہ مسلمان گھوڑ سوار ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ شہر کے لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کے اسقف اعظم قیرس نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، لیکن لوگوں کو یہ گمان نہیں تھا کہ مسلمان اس شاہانہ انداز سے شہر میں آ جائیں گے۔ شہر کے ان بھڑکے بکھرے ہوئے لوگوں نے اس محل پر دھاوا بول دیا جس میں قیرس رہتا تھا۔ وہ قیرس کو قتل کر دینے کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس شور و غل پر قیرس باہر نکل آیا۔ اس کی شخصیت کا ایک خاص تاثر تھا۔ وہ خوش گفتار بھی تھا اور اس کا تعلق شاہی خاندان کے ساتھ تھا، اور وہ سب سے بڑا مذہبی پیشوا بھی تھا، اس لیے لوگ اس کے جاہ و جلال سے فوراً متاثر ہو جاتے تھے۔ وہ شور و غل سن کر باہر آیا تو لوگوں کا غیظ و غضب دیکھ کر گھبرایا۔ اس نے تقریر شروع کر دی۔ قوت استدلال سے تو وہ مالا مال تھا۔ اس نے ایسی پر اثر تقریر کی کہ لوگ نہ صرف یہ کہ ٹھنڈے ہو گئے بلکہ ایک دوسرے کو کوسنے لگے کہ انہوں نے اپنے مقدس بطریق اسقف اعظم کی توہین کر دی ہے۔ لوگ واپس چلے گئے۔ معاہدے کے مطابق مسلمانوں نے جو جزیہ عائد کیا تھا وہ رقم گھروں سے لے آئے اور قیرس کے حوالے کر دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے خاصا زیادہ سونا اکٹھا کیا اور یہ رقم اور سونا ایک کشتی میں رکھا۔ شہر کے اندر سے ایک نہر گزرتی تھی، کشتی اس میں کھڑی تھی۔ یہ کشتی جنوبی دروازے سے باہر نکلی۔ قیرس خود ساتھ گیا اور یہ مال سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور اس طرح سکندریہ کی فتح اختتام کو پہنچی۔ یہ ہے وہ جھوٹ جو اہل صلیب مورخوں نے تاریخ میں شامل کر کے اس حقیقت پر پردہ ڈالنے کی مذموم کوشش کی ہے کہ مصر کی فتح اور وہاں سے رومیوں کا انخلا مسلمانوں کی شجاعت اور ایمان کی قوت کا کرشمہ ہے۔ حقیقت اس داستان میں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے، جو یہ کہ مصر بزور شمشیر فتح کیا گیا تھا اور جو معاہدہ ہوا تھا وہ رومیوں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد ہوا تھا۔ اس میں اہل سکندریہ پر جزیہ عائد کیا گیا تھا جو 2 دینار فی کس تھا۔ یہ صرف بالغ اور صحت مند مردوں پر عائد ہوا تھا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، معذور، بے روزگار، فقیر، مساکین اور دوسروں کے محتاج جزیہ سے مستثنیٰ تھے۔ الفرڈ بٹلر اور اس کی ذہنیت والے دوسرے مورخوں نے قیرس کو بڑا ہی بھلا مذہبی پیشوا ظاہر کیا ہے کہ اس نے بڑی شرافت سے سکندریہ مسلمانوں کو پیش کر دیا تھا، لیکن تاریخ نے قیرس کی اصل ذہنیت بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ تو آپ نے اس داستان میں پڑھ لیا ہے کہ قیرس نے درپردہ ہرقل کی بیوہ مرتینہ کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی۔ مرتینہ کے ساتھ اس کے ناجائز مراسم تھے
وہ بزنطیہ سے مرتینہ کے ساتھ یہ پلان بنا کر آیا تھا کہ مصر میں مسلمانوں کو نکال کر باہر کرے گا اور مرتینہ کو مصر بلا کر اسے ملکہ مصر بنا دے گا، اور مرتینہ اپنے بیٹے ہرقلیوناس کے ساتھ مصر میں خود مختاری کا اعلان کر دے گی۔ مصر میں وہ آیا تو جہاں بہت سے مبلغ ساتھ لایا، وہاں خفیہ طور پر ایسے آدمی بھی ساتھ لایا جو زمین دوز اور پراسرار طریقوں سے بڑے اونچے درجوں کی شخصیتوں کو قتل میں مہارت رکھتے تھے۔ مصر میں اس نے ایک طرف مبلغوں کو شہروں اور دیہات میں پھیلا دیا کہ وہ عیسائیوں کو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف مشتعل کریں، دوسری طرف اس نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروانے کا کام پیشہ ور قاتلوں کے سپرد کر دیا۔ اس کا یہ مشن جس بری طرح ناکام ہوا وہ سنایا جا چکا ہے۔ اس کے مبلغ پادری بھی کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ قبطی عیسائی قیرس کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ تو خوش تھے کہ مصر رومیوں کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ قیرس دراصل ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا تھا، اس کا شاید اسے خود بھی احساس تھا، اس لیے وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا تھا۔ اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مذہبی پیشوا ہوتے ہوئے اسے مذہب کا کتنا کچھ پاس تھا۔ اس نے مصر میں آتے ہی بہت سی تربیت یافتہ جوان سال اور بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں سکندریہ میں اپنے پاس اکٹھی کر رکھی تھیں، اور ایک اور ہی ٹریننگ دینی شروع کر دی تھی۔ ان سے وہ سالاروں اور مجاہدین کی اخلاقی تقریب کاری کروانا چاہتا تھا، ساتھ یہ بھی کہ ہر لڑکی ایسا موقع پیدا کرے کہ ایک ایک سالار کو قتل کر دے۔ قیرس کی زیادہ دلچسپی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں تھی۔ اس کا یہ حربہ بھی ناکام ہوا جا رہا تھا۔ آج کے روم کے ایک تاریخ نویس مائیکل کڈزکیاپ اور مصری مبصر اور واقعہ نگار آذر ستوت نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے اور مستند مورخوں کے حوالے دیے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قیرس کو توقع نہیں تھی کہ مسلمان سکندریہ اتنی جلدی فتح کر لیں گے۔ اسے غالباً یہ توقع بھی تھی کہ مسلمان سکندریہ فتح کر ہی نہیں سکیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان لڑکیوں میں سے دو چار کو باہر نکال دے اور وہ کسی طرح سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالاروں تک پہنچے اور مظلومیت کی کیا کیا کہانیاں سنا کر ان سالاروں کی ہمدردیاں حاصل کریں۔ یہ اسے یقین تھا کہ جو لڑکی جس سالار کے خیمے میں داخل ہو گئی اسے وہ اپنی جال میں لے لے گی اور وہ اپنا کام کر گزرے گی۔ قیرس سوچتا ہی رہ گیا اور مجاہدین اسلام اس طرح سکندریہ کے اندر نظر آنے لگے جیسے زمین سے ابھرے ہوں۔ قیرس کا یہ حربہ دھرا رہ گیا اور مجاہدین شہر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت قیرس اپنے محل میں تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ مسلمان شہر میں آ گئے ہیں تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ ذرا جلدی سنبھل گیا اور باہر نکلا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل کی طرف گئے تو قیرس نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ ان کے درمیان ضروری گفتگو ہوئی۔ رومی فوج کے انخلاء کے لیے مہلت کا عرصہ طے ہوا۔ اس عرصے کے اندر اندر رومی فوج کو سکندریہ سے نکل جانا تھا۔ قیرس مہلت کے اس عرصے میں سکندریہ میں رہ سکتا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قید میں نہ ڈالا، وہیں رہنے دیا جہاں وہ رہتا تھا، اسے مراعات سے محروم نہ کیا۔ اس نے مسلمانوں کا ممنون ہونے کے بجائے اپنی زمین دوز تخریبی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس نے 6-7 لڑکیاں منتخب کر لیں۔ وہ خاصا بوڑھا ہو چکا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اس پر ایسی پابندی عائد نہ کی کہ لڑکیاں اس کے پاس نہ آئیں۔ وہ مذہبی پیشوا تو تھا ہی، اس پر ایسا شک تو کیا ہی نہ گیا کہ اس کے پاس یہ جو لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں انہیں وہ کسی تخریب کاری کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ دونوں تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنا کردار ایسا تھا کہ ان لڑکیوں کی طرف انہوں نے کبھی اس خیال سے بھی دیکھا نہیں تھا کہ یہ بہت حسین اور دل نشین لڑکیاں ہیں اور یہ ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ کردار کی بلندی کے علاوہ سالاروں اور لشکر کے مجاہدین کو اتنی ہوش اور مہلت میسر نہیں تھی کہ وہ تفریح تباہ کی بھی سوچتے۔ وہ اتنے بڑے شہر کے ہر کونے خدرے کو دیکھتے پھر رہے تھے کہ رومی فوجی کہیں تخریب کاری کے لیے چھپے نہ رہ جائیں یا شاہی خزانے کا مال کہیں چھپا نہ رہے ہوں کہ جاتے ہوئے ساتھ لے جائیں گے۔ شہر میں افراتفری کا سماں تھا۔
رومی فوجیوں کو نہتہ کر دیا گیا تھا اور وہ شہر سے نکل رہے تھے۔ بعض شہری بھی جا رہے تھے۔ شہر کا نظم و نسق اور امن و امان بھی معمول پر لانا تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان لوٹ مار تو دور کی بات ہے، کسی گھر کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ پھر بھی وہ اس اندیشے سے آزاد نہیں تھے کہ یہ مسلمان فاتحین جزیے کے علاوہ ان سے کچھ اور ہی جو چاہیں گے لے لیں گے۔ وہ اپنے مال و اموال اور جوان عورتوں کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ قیرس کو ابھی تک یہ توقع تھی کہ اس افراتفری اور نفسا نفسی کی کیفیت سے فائدہ اٹھا کر ایسی تخریب کاری میں کامیاب ہو جائے گا کہ رومی فوجی اور شہری مجاہدین اسلام پر دھاوا بول دیں گے اور انہیں سکندریہ سے نکالا جا سکے گا۔ اس نے 2 جرنیلوں کو اعتماد میں لے لیا۔ وہ لڑکیوں کو سالاروں کے قتل کے لیے تیار کر رہا تھا اور انہیں یہ بھی بتا رہا تھا کہ دھوکے میں سالاروں کو شراب پلا کر مدہوش کر دیں۔ یہ ایک قدرتی حقیقت ہے کہ ایک حسین و جمیل لڑکی کسی بھی مرد کو شراب کے بغیر بھی مدہوش کر سکتی ہے۔ آخر چند ہی دنوں بعد شہر میں امن و سکون اور نظم و نسق کی کیفیت بحال ہو گئی۔ کوئی ایک بھی لڑکی کسی سالار کو اپنے جال میں نہ لا سکی۔ شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ محفوظ ہیں۔ مسلمانوں نے انہیں حسن اخلاق سے اور رویے سے یہ یقین دلا دیا تھا۔ قیرس مایوس ہوا جا رہا تھا۔ اس کے فوجی شہر سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ شہری جو جانا چاہتے تھے وہ بھی جا چکے تھے۔ شہر میں جو لوگ رہ گئے تھے ان میں اکثریت قبطی عیسائیوں کی تھی۔ قبطی بہت خوش تھے کہ رومی گئے، لیکن ابھی یہ خدشہ دل میں موجود تھا کہ مسلمان نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ مسلمانوں نے شہری حالات اور انتظامات معمول پر لا کر اعلان کر دیا کہ اسلام قبول کرنے والوں کو کیا مراعات ملیں گی اور کسی بھی مذہب اور عبادت گاہوں میں دخل اندازی اور جبر نہیں ہوگا۔ مختصر یہ کہ مذہبی آزادی کا اعلان کر دیا گیا۔ اب قبطی عیسائی مسلمانوں کے محکوم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگے۔ انہوں نے ہرقل اور قیرس کے جور و استبداد میں زندگی گزاری تھی، بلکہ ان کی نسلیں رومیوں کی غلام چلی آ رہی تھیں۔ اب انہیں آزادی ملی تو انہوں نے اپنے اصل اسقف اعظم بنیامین کو، جو پہلے ہی سکندریہ میں موجود تھا، کہا کہ وہ آزادی کا جشن منانا چاہتے ہیں۔ بنیامین نے انہیں کہا کہ وہ سپہ سالار سے اجازت لے دے گا۔ اس داستان میں بنیامین کا بڑا تفصیلی ذکر آیا ہے۔ ہرقل نے بنیامین کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور قیرس کو اپنی بنائی ہوئی عیسائیت کا اسقف اعظم بنا دیا تھا۔ بنیامین صحرا میں جا روپوش ہوا اور برسوں گزر گئے تھے۔ اب ہرقل اور اس کے بیٹے قسطنطین کی موت کے بعد قیرس بزنطیہ سے سکندریہ آیا تو اس نے بنیامین کو روپوشی سے واپس بلا لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ قبطی عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کرے۔ بنیامین نے اسے کہا تھا کہ قبطی نہ رومیوں کا ساتھ دیں گے نہ مسلمانوں کا۔ قبطی تو رومیوں کے خلاف بغاوت پر اترے ہوئے تھے، لیکن بنیامین نے انہیں روک دیا تھا۔ اب مسلمانوں نے سکندریہ پر قبضہ کر لیا تو بنیامین قیرس سے الگ ہو گیا اور محل سے نکل کر ایک عام سے مکان میں رہتا تھا۔ بنیامین نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبطی عیسائیوں کو جشن آزادی منانے کی اجازت لے لی۔ لوگ شام کے بعد رات تاریک ہوتے ہی گھروں سے نکل آئے اور ٹولیوں کی صورت میں باغوں اور سرسبز میدانوں میں جا کر ناچنے گانے اور شراب نوشی کرنے لگے۔ بڑا ہی پر لطف ہنگامہ تھا جو رات گزرنے کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مورخ بلازری اس جشن کے متعلق اتنا ہی لکھا ہے: اس رات قبطی عیسائیوں نے اور شہر کے دیگر لوگوں نے ایسی رنگ رلیاں منائیں جو رومی دور حکومت میں وہ بھول ہی گئے تھے۔ انہوں نے جذباتی اور جسمانی عیاشیوں کا ہر طریقہ اختیار کیا اور محفلیں ایسی جمائیں کہ نیک و بد کی تمیز بھی نظر انداز کر دی۔ 3 اور مورخوں نے بھی اس جشن کے متعلق کچھ ایسی ہی ایک ایک 2 جملے لکھے ہیں۔ تفصیل رومی اور مصری تاریخ نویسیوں نے لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جشن منانے والے اخلاقیات کی حدود پھلانگ گئے، اپنی پرائی بیویوں کی بھی تمیز اور پہچان ختم ہو گئی۔ یہ شراب نوشی کے کرشمے تھے۔ مسلمان اس جشن میں شامل نہیں تھے۔
وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ دنگا فساد نہ ہو، امن و امان رہے۔ قیرس نے اس موقع سے یہ فائدہ اٹھایا کہ جن 6 لڑکیوں کو وہ شہر پر مسلمانوں کے قبضے کے دن سے ایک خاص ٹریننگ دے رہا تھا، جشن کی شام بلایا، انہیں تازہ پھولوں کے ہار دیے، لباس ایسا پہنایا جس میں وہ نیم عریاں تھیں، ہر ایک کو گلاب کا ایک ایک پھول دیا۔ کسی اور تاریخ نویس نے لکھا ہے کہ پھولوں پر کوئی ایسا تیز زہر ملا ہوا تھا جس کی بو یہ پھول سونگھنے والے کے پھیپھڑوں میں جا کر اسے کچھ ہی دیر بعد ہلاک کر ڈالتی ہے، یا دماغ پر ایسا اثر کرتی تھی کہ دماغی توازن پاگلوں کی طرح بگڑ جاتا تھا۔ دوسرے دونوں مورخوں نے ان پھولوں کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قیرس نے ان لڑکیوں سے کہا کہ ایک لڑکی سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور باقی 5 ایک ایک سالار کے پاس جائیں، انہیں جشن کے حوالے سے ہار پہنائیں اور اپنا آپ اس طرح پیش کریں کہ وہ بدمست ہو کر انہیں قبول کر لیں۔ انہیں یہ پھول پیش کریں اور انہیں تھوڑی سی شراب پینے پر اکسائیں، شراب فوراً مل جائے گی۔ گلاب کا یہ پھول شراب میں ڈبو کر شراب پلا دینا، خواہ وہ ایک ہی گھونٹ پئیں، کام ہو جائے گا۔ لڑکیوں کو ٹریننگ دی جا چکی تھی اور وہ بہت ہی ذہین اور مکار لڑکیاں تھیں۔ سالار اس محل سے جس میں قیرس رہتا تھا کچھ دور کسی اور طرف رہتے تھے۔ لڑکیاں قیرس سے رخصت ہو کر ادھر کو چل پڑیں۔ راستے میں 2 الگ ہو گئیں کیونکہ ان کے شکار کسی اور طرف تھے۔ راستے میں لوگ جشن منا رہے تھے، ناچتے گاتے ان پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی، شراب اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ اس ٹولی نے 2 لڑکیوں کو دیکھ لیا، وہ جوان سال اور کچھ نوجوان تھے۔ لڑکیوں کے لباس اور ہاتھوں میں ہار دیکھ کر وہ سمجھے کہ یہ لڑکیاں جشن منانے نکلی ہیں۔ ان سب نے انہیں بازوؤں پر اٹھا اٹھا کر پیار سے اچھالنا شروع کر دیا۔ لڑکیاں انہیں بتا نہیں سکتی تھیں کہ وہ کسی اور مشن پر جا رہی ہیں۔ وہ ہنستے مسکراتے ان آدمیوں سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 آدمیوں نے انہیں بازوؤں میں لے کر رقص میں شامل کر لیا۔ اتنے میں بنیامین کا ادھر سے گزر ہوا۔ ایک لڑکی نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بنیامین کو جانتی تھی اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بنیامین قیرس کے ساتھ اس لیے رہتا ہے کہ وہ بھی اسقف اعظم ہے اور مسلمانوں کے خلاف دونوں کا مشن ایک ہے۔ لڑکی ایک آدمی کے بازوؤں سے نکل کر بنیامین کے پاس دوڑتی پہنچی اور اسے بتایا کہ ان دونوں کو کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور لوگوں نے انہیں روک کر سارا کھیل بگاڑ دیا ہے۔ بنیامین چونک اٹھا۔ قیرس نے اسے اس راز میں شریک نہیں کیا تھا۔ سالاروں کے قتل کی یہ سازش اسے بتائی ہی نہیں تھی۔ بنیامین نے دوسری لڑکی کو بھی بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ باقی 4 لڑکیاں کہاں ہیں۔ ان دونوں نے اسے بتایا تو بنیامین نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ باہر نکلا اور اس طرف دوڑ پڑا جدھر 4 لڑکیاں گئی تھیں۔ اسے معلوم تھا سالار کہاں کہاں رہتے ہیں۔ سارا شہر جاگ رہا تھا، روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، لیکن اس طرف اندھیرا تھا جہاں سالار رہتے تھے۔ سنتری ٹہل رہے تھے۔ بنیامین نے ہر سنتری سے پوچھا کہ ادھر 3-4 لڑکیاں تو نہیں آئیں۔ ہر سنتری نے تقریباً ایک جیسا ہی جواب دیا کہ ادھر لڑکیوں کا کیا کام۔ بنیامین لڑکیوں کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، لیکن سکندریہ کوئی چھوٹا سا شہر نہ تھا کہ وہ رات ہی رات لڑکیوں کو ڈھونڈ نکالتا۔ صبح تک اسے لڑکیاں نہ ملی، البتہ باغوں اور میدانوں میں اور جہاں جہاں رات جشن منایا گیا تھا وہاں کچھ آدمی کھلے آسمان تلے بے ہوشی کی نیند پڑے سوئے ہوئے تھے۔ رات وہ اتنی زیادہ پی گئے تھے کہ جہاں گرے صبح تک وہیں پڑے رہے۔ 4 لڑکیوں کا وہاں نام و نشان نہ تھا۔ بعد دوپہر 4 مختلف گھروں سے لڑکیاں مل گئیں۔ جشن منانے والوں نے رات بھر انہیں اپنے ساتھ رکھا تھا۔ انہیں اتنی زیادہ شراب پلائی گئی تھی کہ ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ 4 آدمی ایک ایک لڑکی کو اپنے گھروں میں لے گئے تھے کہ باہر خراب نہ ہوتی پھریں۔ بنیامین نے ان 4 کو اپنے ساتھ لیا اور گھر لے گیا۔ وہ ساری رات پریشان رہا تھا کہ کوئی لڑکی کسی سالار کے پاس پہنچ ہی نہ گئی ہو، اور ایسا نہ ہو
کہ کوئی سالار کسی لڑکی کے دھوکے میں آ کر مارا جائے۔ بنیامین نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی تھیں۔ چاروں نے بنیامین کو قیرس کا قابل اعتماد دوست سمجھتے ہوئے اصل بات بتا دی۔ وہ خوش تھا کہ کوئی لڑکی کسی سالار تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سالاروں کا ایمان ایسا کمزور تو نہیں تھا۔ سالاروں میں سوائے ایک دو کے سب صحابہ اکرام تھے، لیکن بنیامین کی اپنی سوچ تھی جس میں ہمدردی اور خلوص تھا۔ وہ ان سالاروں کا ممنون تھا کہ انہوں نے قبطی عیسائیوں کو رومیوں سے نجات دلائی تھی۔ وہ لڑکیوں کو اپنے گھر چھوڑ کر قیرس کے پاس گیا اور اس پر برس پڑا۔ تم قتل کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے، بنیامین نے کہا۔ تم نے ہزارہا قبطیوں کو قتل کروا دیا تھا، کیا تم نے سالاروں کو لڑکیوں کے ہاتھوں زہر دلوا دیا ہے؟ لڑکیاں کہاں ہیں؟ قیرس نے دبی دبی زبان میں پوچھا۔ میرے پاس، بنیامین نے جواب دیا۔ میں انہیں اپنے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ جنگجو قوموں کے آدمی میدان میں اتر کر لڑا کرتے ہیں، تمہاری طرح لڑکیوں سے دشمن کو نہیں مروایا کرتے۔ اگر میں ان لڑکیوں کو سپہ سالار کے پاس لے جاؤں اور وہ اسے بتائیں کہ تمہاری سازش کیا تھی، تو جانتے ہو تم کس انجام کو پہنچو گے؟ قتل۔ مسلمانوں کا سپہ سالار تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی شکست کی اذیت برداشت کرتے رہو اور گمنامی میں پڑے رہو۔ یہ بنیامین کے کردار کی بلندی تھی کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے بغیر اس نے ان کا احسان چکا دیا تھا۔ فتح مصر کے بعد کی ایک اور دلچسپ بات سن لیں۔ اس داستان اور نیل بہتا رہا میں ایک واقعہ سنایا گیا ہے کہ عیسائیوں کا ایک فرقہ سال میں ایک خاص دن عید صلیب منایا کرتا تھا۔ اس دن ایک رسم ادا کی جاتی تھی جس میں ایک نوجوان کنواری لڑکی کو عروسی لباس اور بڑے قیمتی زیورات پہنا کر دریائے نیل میں پھینک دیا جاتا تھا اور لڑکی ڈوب کر مر جاتی تھی۔ اس لڑکی کو نیل کی دلہن کہا جاتا تھا۔ اس فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ کسی سال نیل کو یہ قربانی نہ دی جائے تو اس کا بہاؤ رک جاتا ہے اور اس کے دونوں طرف کے کھیت خشک ہو جاتے ہیں اور فصل نہیں اگتی، جس کا نتیجہ قحط ہوتا ہے۔ عیسائیت ایسی توہم پرستی بلکہ خرافات میں بالکل یقین نہیں رکھتی تھی۔ وہ کوئی ایسا فرقہ تھا جو خود کو عیسائی کہلاتا تھا۔ بنیامین بھی اس ظالمانہ رسم کے خلاف تھا اور قیرس بھی۔ رومیوں کے دور حکومت میں یہ رسم ممنوع تھی اور اسے قتل سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باوجود شہروں سے دور ہر سال یہ رسم ادا کی جاتی تھی۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ یہ رسم دراصل فرعونوں کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اور فرعون اس میں یقین رکھتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کر لیا تو اس فرقے کا ایک وفد ان کے پاس آیا۔ چونکہ حکمران رومیوں نے نیل کی دلہن والی رسم کو جرم قرار دے رکھا تھا، اس لیے وہ مصر کے فاتح سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اب امیر مصر بھی تھے، ان کے پاس یہ استدعا لے کر آئے کہ انہیں یہ رسم جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ عید صلیب کو 2 ماہ باقی تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ دین اسلام توہم پرستی اور بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ عبادت اسی ایک اللہ کی جاتی ہے جس کے حکم سے دریا بہہ رہے ہیں اور دریاؤں کی روانی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ بھی کہا کہ وہ عیسائی ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ عیسائیت میں بھی توہم پرستی گناہ ہے، لیکن یہ رسم ان لوگوں کے دلوں میں اتنی گہری اتری ہوئی تھی کہ وہ اس کے خلاف کوئی بات، کوئی دلیل تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ امیر مصر وفد کے ایک آدمی نے کہا، اگر آپ نے ہمیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت دی تو ہم یہاں سے نقل مکانی کر جائیں گے، کیونکہ نیل کو اس کی دلہن نہ دینے سے نیل اپنا بہاؤ روک دے گا۔ ہم قحط سالی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ عید صلیب کو صرف 2 مہینے باقی ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کر سکتے تھے کہ سختی سے حکم دے دیتے کہ وہ ایسی خرافات کی اجازت نہیں دے سکتے،
لیکن انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ ان لوگوں کو کسی ایسے طریقے سے اس توہم پرستی سے ہٹایا جائے کہ ان کے جذبات کو ٹھیس بھی نہ پہنچے اور یہ راہ راست پر آ جائیں۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے امیر المؤمنین سے پوچھ کر کوئی فیصلہ کریں گے۔ وہ دراصل ان لوگوں پر یہ تاثر قائم کرنا چاہتے تھے کہ اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا جو اپنا حکم چلاتا ہے اور زبردستی رعایا سے منواتا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی روز اس رسم کی تفصیل لکھوائی اور ایک پیغام امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مدینہ بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پڑھا تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو کسی طریقے سے ہی قائل کیا جائے۔ انہوں نے پیغام کا جواب فوراً دیا۔ اس پیغام کے ساتھ ایک الگ پیغام نیل کے نام تھا۔ قاصد نے اتنا طویل سفر اتنی جلدی طے کیا کہ عید صلیب سے کچھ دن پہلے مدینہ سے سکندریہ پہنچ گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام پیغام پڑھا جس میں امیر المؤمنین نے انہیں کچھ ہدایات لکھی تھیں۔ پھر دریائے نیل کے نام پیغام پڑھا اور اس فرقے کے وفد کو بلوایا۔ یہ لوگ سکندریہ میں ہی رکے ہوئے تھے، اطلاع ملتے ہی آ گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیل کے نام لکھا ہوا پیغام پڑھ کر سنایا۔ تحریر یوں تھی: اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام۔ اما بعد، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو نہ بہ، رک جا، اور اگر تیرے بہاؤ کو رواں دواں رکھنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے تو ہم اسی کے نام پر تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ اسی کے حکم سے بہتا رہ، اپنی روانی میں ایک لمحے کی بھی رکاوٹ نہ آنے دے۔ اس فرقے کے وفد کا ہر فرد مایوس سا نظر آنے لگا، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ وہ عید صلیب کے روز خود یہ پیغام نیل کے سپرد کر دیں گے اور دیکھیں گے کہ نیل بہتا رہے گا یا رک جائے گا۔ عید صلیب اس مہینے کی 12 تاریخ کو منائی جاتی تھی۔ اس صبح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دریائے نیل کے کنارے اس جگہ پہنچے جہاں انہوں نے وفد کو پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ وفد کے علاوہ وہاں اور بھی بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام امیر المؤمنین کا پیغام بلند آواز سے پڑھ کر دریا میں پھینک دیا اور پھر لوگوں سے کہا کہ اگلے روز آ کر دیکھیں کہ نیل بہہ رہا ہے یا رک گیا ہے۔ اگلے روز لوگوں کا ایک ہجوم دریا کے کنارے جا پہنچا۔ نیل بہہ رہا تھا۔ اس کے بعد کئی روز لوگ جا کر دیکھتے رہے، نیل بہہ رہا تھا اور پھر نیل بہتا ہی رہا۔ یہاں ایک وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ بعض تاریخ نویسیوں نے اس روایت کو غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دریا کا بہاؤ رک گیا تھا اور لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ اچھا شگون نہیں۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا پیغام دریا میں پھینکا اور دریا بہنے لگا۔ بعض نے یوں لکھا ہے کہ حضرت عمر کا پیغام جب نیل میں پھینکا گیا تو اس وقت نیل بہہ رہا تھا۔ اگلی صبح دیکھا گیا کہ رات ہی رات دریا کا پاٹ 16 ہاتھ چوڑا ہو گیا۔ یہ دونوں روایات بالکل بے بنیاد ہیں۔ اگر ہم انہیں صحیح مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عیسائیوں کے اس فرقے کی توہم پرستی صحیح اور جائز تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ عربوں کو اللہ نے غیر معمولی ذہانت اور باریک بینی کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو قائل کرنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی دریا کا بہاؤ رک جائے۔ ان کا یہ طریقہ کامیاب رہا اور یہ رسم جس میں ایک معصوم لڑکی کی جان چلی جاتی تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مجاہدین عرب نے جب کسرائے ایران کو شکست دے کر اس کے محلات پر قبضہ کیا تھا تو وہ اس کے آباء و اجداد کی پوشاکیں اور وہاں کے خزانے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ ہم نے اپنی ایک کتاب حجاز کی آندھی میں
ان پوشاکوں اور ان میں جڑے ہوئے ہیرے جواہرات کی تفصیلات پیش کی ہیں۔ ایسی ہی ایک پوشاک امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی گئی تھی۔ حضرت عمر کی آنکھیں حیرت سے جیسے ٹھہر ہی گئی تھیں۔ ان بے بہا خزانوں کے علاوہ وہاں اور کوئی خاص قابل ذکر چیز نہیں تھی، لیکن سکندریہ شہر نے عرب کے فاتح مجاہدین کو مبہوت اور انگشت بدنیداں کر دیا تھا۔ یہ شہر عجائبات کا خزانہ تھا، اسے سکندر اعظم نے آباد کیا تھا۔ سکندر اعظم کا مقبرہ بھی فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا جو سکندریہ میں ہی ہے۔ اس شہر میں عبادت گاہیں اور مختلف مذاہب کے پیغمبروں کے مقبرے تھے، جن میں بعض سنگ مرمر کے بنے ہوئے تھے۔ فرعونوں کی ملکہ مصر کلیوپاترا کے تعمیرات بھی اس وقت تک موجود تھیں۔ اتنے وسیع و عریض شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت مینار تھا۔ اگر ہم ان میں سے ہر ایک کو تفصیل سے بیان کرنے لگیں تو وہ ایک الگ کتاب بن جائے، لیکن یہاں اتنا ہی کہیں گے کہ یہ حیران کن حد تک خوبصورت باغات اور تعمیرات کا شہر تھا۔ ہم صرف ایک مینار کا ذکر کریں گے جو سکندر اعظم کے بعد ایک یونانی بادشاہ بطلیموس ثانی نے سمندر میں ایک چٹان پر تعمیر کروایا تھا۔ اس کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہونا چاہیے کہ اس کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں ہوتا رہا ہے۔ یہ سنگ مرمر سے زیادہ سفید پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ دن کے وقت یہ پتھر چمکتے تھے، رات کو اس مینار میں آگ جلا دی جاتی تھی۔ اس مینار کا مقصد بحری جہازوں کی رہنمائی تھی۔ یہ مینار 300 ہاتھ بلند تھا اور اس کی 4 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل چوکور تھی، دوسری منزل کے 8 پہلو تھے، تیسری منزل گول تھی اور چوتھی منزل بالکل کھلی ہوئی تھی جہاں جہازوں کی رہنمائی کے لیے آگ جلا دی جاتی تھی۔ آگ والی جگہ ایک بہت بڑا آئینہ نصب تھا۔ کوئی بھی نہ جان سکا کہ یہ آئینہ کس دھات سے بنایا گیا تھا۔ ایک خیال یہ ہے کہ یہ شفاف پتھر سے بنا تھا۔ یہ آئینہ 7 ہاتھ لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا۔ دن کو دھوپ اس میں منعکس ہوتی تھی جس کی چمک دور دور تک نظر آتی تھی، اور رات کو آگ کی روشنی منعکس ہو کر بہت دور تک پہنچتی اور جہازوں کو رہنمائی کرتی تھی۔ اس آئینے کے متعلق کچھ اور روایات بھی تاریخ میں ملتی ہیں جن میں ایک ہی قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ یونانیوں نے یہ آئینہ دشمن کے جہازوں کو جلانے کے لیے اس مینار پر نصب کیا تھا۔ اس کا استعمال یہ تھا کہ دور سے دشمن کا بحری بیڑا نظر آتا تو اس آئینے کو ایسے زاویے پر کر دیا جاتا تھا کہ سورج کی کرنیں مرکوز ہو کر دشمن کے جہازوں کے بادبانوں پر پڑتی اور بادبانوں کو آگ لگ جاتی تھی۔ معلوم نہیں یہ روایت کہاں تک صحیح ہے، لیکن مصدقہ بات یہی ہے کہ اس آئینے کی چمک سے جہازوں کی رہنمائی ہوتی تھی۔ ہم اس مینار کا انجام پیش کرتے ہیں۔ ایک وہ مجاہد تھے جنہوں نے عجائبات زمانے سے بھرپور ملک فتح کیا تھا۔ اس کے متعلق عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کو لکھا تھا کہ میں نے ایک ایسا شہر فتح کیا ہے جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہاں 4000 عمارتیں اور اتنے ہی حمام ہیں اور 400 شاہی رقص گاہیں ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں مصر کے جتنے امیر مقرر ہوئے، ان عمارات، میناروں اور دیگر عجائبات کو بڑی صحیح حالت میں رکھا۔ لیکن چند سو برس بعد وہ خلفاء آ گئے جن کی دلچسپی خزانوں کے ساتھ تھی اور ان کے انداز بادشاہوں جیسے تھے۔ ان میں ایک خلیفہ ولید بن عبد المالک تھا۔ تاریخ میں یوں آیا ہے کہ رومی مسلمانوں سے مصر تو واپس نہ لے سکے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی نسل بعد نسل ان کے دلوں میں قائم رہی۔ رومیوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک رومی خلیفہ ولید کے پاس گیا اور قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ شاہ روم کا خاص آدمی تھا، لیکن بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا اور اسے قتل کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ بھاگ آیا ہے۔ اس شخص نے خلیفہ ولید پر اپنا اعتماد اس طرح بٹھا لیا کہ اسے مصر کے کچھ مدفون خزانوں کا علم ہے۔ ولید نے اسے اپنا مقرب بنا لیا۔ اس شخص نے شام میں 2 جگہوں کی نشاندہی کی۔ ولید نے وہاں جا کر کھودوائی کروائی تو خزانے برآمد ہوئے۔
اس کے بعد اس رومی نے ولید کو بتایا کہ سکندریہ میں جہازوں کی رہنمائی کے لیے جو مینار کھڑا ہے اس کے نیچے سونے اور جواہرات کے بہت بڑے خزانے دفن ہیں۔ خلیفہ ولید فوراً سکندریہ پہنچ گیا اور اتنے قیمتی کارآمد اور خوبصورت مینار کو گرانے کے لیے ایک فوجی دستہ لگا دیا۔ مینار گرتا رہا اور دیکھتے رہے کہ خزانہ کہاں سے برآمد ہوتا ہے، لیکن خزانہ ہوتا تو برآمد ہوتا۔ مینار مسمار کر دیا گیا اور نیچے سے سمندری چٹان برآمد ہوئی۔ اس رومی کو ڈھونڈنے لگے جس نے خزانے کا پتہ دیا تھا، لیکن وہ غائب ہو گیا تھا۔ مینار دوبارہ تعمیر کیا گیا، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ جب اس میں آئینہ نصب کیا گیا تو اس کی چمک ختم ہو چکی تھی اور اب یہ محض بیکار تھا۔ اب وہاں اس مینار کی بنیادوں کے کچھ آثار ملتے ہیں۔ مصر آج بھی اپنے دامن میں مختلف تہذیبوں کے آثار لیے ہوئے ہے، جن میں فرعونوں کے اہرام یعنی پیرامڈز، ابو اللاہول کا مجسمہ اور کچھ دیگر تعمیرات قابل ذکر ہیں۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ جن مجاہدین نے فرعونوں کا یہ ملک فتح کر کے سلطنت اسلامیہ میں شامل کیا تھا، وہ ہے تو آج بھی عالم اسلام کا ایک ملک، لیکن اس ملک کے آج کے حکمرانوں نے امریکہ اور اسرائیل کی دوستی میں اللہ کے نام لیواؤں کی سرکوبی کے لیے فرعونیت رائج کر رکھی ہے۔